جو اللہ والے وہ تو دیکھتے ہیں کہ کون کہ کیسا ہے، ہماری نظر تو نہیں دیکھتے لیکن اللہ والوں کی نظر دیکھ پاتی ہے۔ تو والدہ صاحبہ سے وہ بھی واقعہ، تو والدہ نے کہا کہ بیٹا وہ جو بیٹھا تھا نا بابا، وہ رستے میں جو ملا تھا، وہ جو کہے وہ بن جانا، وہ جو کہے وہ بن جانا۔ واپس آئے اسی رستے پہ، تو اب دیکھا وہاں پہ بابا جی موجود نہیں۔ اب پوچھا لوگوں سے کہ یہاں پہ بابا جی تھے، کہا کون اس کو تم بابا کہہ رہے ہو؟ وہ تو اس کو تو وہ مر گیا تھا، ہم نے اس کو تو اپنانا بھی مناسب نہیں سمجھا، وہ کہیں ہم نے پھینک دیا، جاؤ دیکھو وہاں۔ خیر آپ وہاں گئے تو آپ نے کہا بابا جی آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر والدہ جو کہیں وہ مانے، تو والدہ نے کہا ہے کہ بابا جی سے پوچھو، تو آپ تو دنیا سے جا چکے، تو بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے، بابا جی نے کہا بیٹا محب تو بننا ہی بننا ہے، لیکن محبوب ضرور بننا۔ محب ہوتا ہے نا جو محب، تو پھر یہ میرے والا حال ہوگا، محبوب بنو گے نا تو پھر رات کو بھی تمہاری قبر پہ چراغ رہے گا۔ تو ایک محب ہوتا ہے اور ایک محبوب ہوتا ہے۔ یہاں جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے یحببکم اللہ، کہ تم میرے محبوب کی پیروی کرو تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، حضور کے طریقے پر چلنا، یہ کتنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اللہ کرے ہم اپنے دعوے پہ سچے کرتے ہیں، لیکن ناقص، اللہ ہمیں کامل محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ اب سنت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے گا۔ اچھا بعض سنتیں فرض ہوتی ہیں، بعض سنتیں واجب ہوتی ہیں، بعض سنتیں نفل ہوتی ہیں۔ اب یہ سنتوں کی آگے تقسیم ہے۔ فرض تو نماز پڑھنا، بولے کیا ہے؟ فرض ہے، اور یہ ایسی سنت جو کہ فرض ہے۔ وتر پڑھنا ایسی سنت جو واجب ہے۔ پھر سنت موقدہ ہے نوافل۔ یہ سنتیں ہیں نا، یہ اللہ کے دل کو کتنی پسند ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تاکید فرمائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ تھا تو جب فجر کی نماز آپ پڑھاتے تو بعد میں اپنے نمازوں کی طرف توجہ کرتے تو دیکھتے کہ کون کون نہیں آیا۔ اب جب نماز پڑھائی تو دیکھا کہ ایک صحابی وہ نہیں آیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آیا، آپ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے؟ تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے گھر جب گئے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی والدہ باہر آئی۔ ان کی والدہ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بیمار ہے کیا، کوئی اس کو پریشانی ہے، بیمار طبیعت ٹھیک ہے اس کی، آج نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اب دیکھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ایسی سنت ہے جو واجب ہے۔ اب انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، توجہ ہے آپ کی زمین کی کہیں کہ آپ کا بیٹا کیوں نہیں آیا؟ مائی صاحبہ نے آگے سے جواب دیا، میرا بیٹا ساری رات نفل پڑھتا ہے، کوئی اور کام نہیں، ساری رات نفل پڑھتا رہا، اور صبح فجر ہوئی نا تو جماعت تھوڑی دیر سے ہو گئی، میں گھر میں نماز پڑھا، فجر اس نے گھر میں پڑھ لی اور پھر پڑھ کے اب سو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ اپنے مائی صاحبہ آپ کے بیٹے نے غلط ہے، آپ کا بیٹا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، پھر سو جاتا، نوافل بھی چکنا پڑتا، اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ بات کیا ہے کہ
ایک طرف انہوں نے ساری رات جاگی تھی، بیداری شب بیداری کی رات انہوں نے جاگ گزاری، اور جاگ کر کوئی لہو کام نہیں کیا، نوافل پڑھے ہیں، تسبیح کی ہے، تحلیل کی ہے، اللہ کا ذکر کیا، لیکن کمی کیا رہ گئی؟ حضور کی سنت چھوٹ گئی۔ کون سی سنت؟ فجر کی جماعت والی جو سنت کو چھوٹ گئی۔ کہا نہیں، وہ سویا رہتا لیکن حضور کی سنت نہ چھوڑتا، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کے طریقے پر چلنا۔ ہم نماز پڑھی، اکیلے نماز پڑھی تو وہ تو ایک شب معراج کی تحفہ ملا، ایک نماز لیکن اب بندہ جماعت کے ساتھ اس کا ثواب ہوگا۔ یہ گناہ کیوں بڑھتے ہیں؟ پھر کیا کرنا ہے کہ اکیلی نماز پڑھی ہے تو ایک نماز پڑھی، اکیلی نماز پڑھ لی، لیکن اب جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو 27 گنا نماز کا ثواب۔ یہ کیا ایسا کام کیا؟ تو بھئی کام اور کوئی نہیں کیا، صرف محبوب کی سنت پر عمل کیا ہے۔ محبوب کی سنت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس ایک نماز کو 27 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آگے چلیے، توجہ ہے؟ اب اسی طرح حضور کی ایک سنت ہے مسواک کرنا۔ اب کوئی مسواک کر کے نماز پڑھے، مسواک سنت اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو مسواک کو میں ضروری قرار دیتا، لیکن میں نے اپنی امت پر تخفیف کی وجہ سے مسواک کو ضروری قرار نہیں دیا۔ اب لیکن مسواک کرنا حضور کی سنت۔ اب جو مسواک کر کے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ صرف ایک کام کیا ہے، محبوب کی سنت کو ادا کیا۔ بس بدقسمتی کے ساتھ معاملہ یہ بنا کہ سنتیں تو ایک طرف رہی، ہم فرائض سے بھی بہت پیچھے ہٹ گئے، فرائض سے بھی بہت پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ ہمیں ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، بس اپنے آپ سے پوچھے گی محفل میں آپ تشریف لے کے آئے ہیں، محفل میں آنا مستحب ہے، نہ آتے کہ گناہ نہیں تھا، کہ گناہ نہیں تھا، لیکن اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو عشاء کی نماز اگر نہیں پڑھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قمر بھائی کی دعوت پہ آپ آگئے کہ یار میرے والد صاحب کا ختم شریف ہے، ان کے احصال ثواب کے لیے آنا ہے، اس احصال ثواب ان کی دعوت پہ آگئے تو ایک طرف رب کی بھی دعوت تھی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس دعوت کو کس نے قبول کیا؟ جس نے قبول کیا اللہ اس کو استقامت دے، نہیں قبول کیا تو میرے بھائی سوچیں پھر ہم کہاں پر پڑھیں، کہاں پر پڑھیں؟ تو یہ سب سے پہلے فرض ہے اور اس کے بعد مستحبات ہیں، لیکن ہمارا جو معاملہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا گیا کہ ہم مستحب چیز کی طرف بعد میں پہلے آتے گئے اور فرائض کو ہم چھوڑتے گئے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو مستحب کام ہے نا، اس صفر کی معنی ہے، صفر 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 صفر، ہاں صفر کے ساتھ جب ایک کا ہندسہ لگے گا تو اس صفر کی اہمیت ہوگی۔ دو صفریں ہوں کوئی اہمیت ہے، تین ہوں کوئی اہمیت، چار پانچ چھ، صفر کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں جب صفر کے ساتھ ایک لگے گا 10 بنے گا، 100 بنے گا، 1000 بنے گا، لاکھ بنے گا، وہ ایسے ترتیب چلتی جائے گی۔ فرمایا یہ جو مستحب ہے صفر ہے، صفر صفر صفر، اور جب نماز کا فرض والا ہندسہ لگے گا نا تو یہ سارے مستحبات بھی قبول ہوں گے۔ پہلے فرض ہے بعد مستحبات ہے۔ اللہ ہمیں سنتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فرائض بھی ادا کرنے کی توفیق دے۔ بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، اصل میں نے پوری محفل میں بیٹھنا تھا، پچھلے سال میں نہیں حاضر ہو سکا، پورے محفل میں بیٹھنا تھا، لیکن ہمارے مرکز میں محمد پورہ شریف میں وہاں پہ جلسہ سے ساری فضیلت ہے تو وہاں پہ میرا جانا ضروری ہے، لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا تو انشاءاللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔
بات ہو رہی ہے سنت کی اہمیت کی. علامہ شمس قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا. اب ہم بھی کہتے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، تو اگر حضور سے محبت کرتے ہیں بھی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ تمہاری وضع، تمہاری قطع، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا رہن سہن حضور کی سنت کے مطابق ہے. اگر ویسے ہی کہہ رہے ہو کہ بھئی غلام ہے لیکن عمل کے ساتھ نہیں، تو میرے بھائی یہ خالی جمع خرچ ہے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ ڈھونڈ کر حضور کے طریقے پر عمل کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک جا رہے ہیں، ایک رستے سے گزرے ہیں، پیچھے قافلہ ہے، پورا قافلہ آپ کے ساتھ ہے. ایک جگہ سے گزرے اور آپ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار تھے. اب گھوڑا جا رہا ہے، اپنی یوں سب پھر اوپر کر ساتھیوں نے کہا کہ حضور آپ نے یہ سر کیوں نیچے کیا؟ یہ کیا وجہ تھی؟ سر کیوں نیچے کیا؟ آپ کو خیر ہے؟ آپ کو کوئی؟ کہا نہیں سب خیر ہے. سر کیوں نیچے کیا؟ کہا یہاں سے ایک دفعہ میں مصطفیٰ کے ساتھ گزرا تھا اور اس وقت یہاں پہ ایک درخت موجود تھا، اس درخت کی ایک شاخ تھی، تو حضور نے اپنا سر مبارک اس شاخ کی وجہ سے نیچے کیا تھا. آج اگرچہ درخت نہیں ہے لیکن میں اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ صحابہ. ہمارا رویہ یہ ہے، صحابہ کیا تھے کہ صحابہ عمل اس لیے کرتے تھے کہ حضور کی سنت ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہی ہے، یہ سنت ہی ہے. ہم سنت کو اس لیے چھوڑے، سنت ہی ہے. کون سا فرق؟ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ، بڑا ظالم بادشاہ. اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا. قحط جب پڑا تو لوگوں نے کہا نماز استسقاء پڑھنی چاہیے. تو حجاج بن یوسف کہا ہاں بالکل پڑھنی چاہیے. مسلمان کلمہ کو ہاں بالکل پڑھنی چاہیے، پڑھاؤ. وقت کے بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے علماء وہ میدان میں آئے، سب میدان میں آئے اور نماز استسقاء پڑھی. ایک دن پڑھی، بارش نہیں ہوئی. دو دن بارش نہیں، تیسرے دن بارش نہیں. چوتھے دن بادشاہ وہ حجاج بن یوسف، ہزاروں قتل کیے اس نے، لیکن حجاج بن یوسف سے کہا آج وہ امامت کروائے گا جس نے اسد کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑی. حجاج بن یوسف سے جس نے اسد کی سنتیں نہیں چھوڑی تو وہ امامت کروائے گا. اب دیکھا صف میں سے کون نکلتا ہے؟ کوئی نہیں نکلا. حجاج نے کہا کوئی اور نہیں، میں تو ہوں نا، میں تو ہوں. حجاج بن یوسف نے خود امامت کروائی. نماز استسقاء پڑھائی. پڑھانے کے بعد اس نے دعا کی اللہ نے بارش نازل کر. اب لوگ حیران، یہاں پر علماء نے باقاعدہ لکھا حجاج بن یوسف ظالم ترین بادشاہ، ہزاروں اس نے قتل کیے، بے گناہ قتل کیے، لیکن یہاں پر باقی سارے علماء فقہاء ان کی دعائیں وہ قبول. لیکن حجاج بن یوسف کی دعا قبول کیوں؟ کہا اس وقت رب نے یہ دیکھا تھا کہ یہ میرے نبی کی سنت کو اس نے کہا، میرے نبی کی سنت پر عمل کیا، تو محبوب کی سنت کو دیکھتے ہوئے رب نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا. تو بات یہ ہے، بات کہ ہم سنت کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اور صحابہ سنتوں کو اس لیے اپناتے تھے کہ حضور کی سنت ہے. اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اشرف قادری صاحب نے ان کی بات شروع کی تھی لیکن وقت میں گنجائش تھی، وہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. ماشاءاللہ سناخان رسول بیٹھے ہیں، عرفات بھائی، یاسر بھائی، نام یاسر عرفات بھائی بیٹھے. تو بڑے عظیم سناخان ہیں ہمارے فیصل آباد کے الحمدللہ. تو ویسے بھی جو خصوصی کتاب ہے وہ تو علامہ سمر عباس اتاری دامت ان کا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے جناب مفتی یاسر شاہ نقشبندی صاحب، بڑے ہی عمدہ انداز میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے. اللہ آپ کے علم میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا. جناب قاری محمد عرفات اتاری صاحب، آپ کے آنے سے قبل زور کا نعرہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. آئیے تمام بھائی مل کے محبت سے باوال بلند اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیت و سلام پیش کیجیے. کوئی زبان خاموش نہ ہو، مل کے محبت سے شامل ہو جائیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئیے حمد باری تعالیٰ کے ساتھ شامل کرتے ہیں. زبان خاموش نہ ہو، مل کے محبت سے شامل ہو جائیے. اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 کے مالک، اپنا حرم دکھا دے. دونوں جہاں کے مالک، قسمت میری جگا دے، قسمت میری جگا دے. دونوں جہاں میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا مولا مولا. برسوں سے آرزو ہے مکے کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے. ایک بار ہی دکھا دے، ہر سال ہی دکھا دے، رمضان میں دکھا دے، حج پر ہمیں بلا لے. دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا. عشق نبی کی خوشبو کریائے جام رکھ دے، عشق نبی کی خوشبو کریائے جام رکھ دے، عشق نبی کی خوشبو کریائے جام رکھ دے. الفت میں دل بسا دے، الفت میں دل بسا دے، الفت میں دل بسا دے. دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا مولا مولا
آتی ہے زد میں میرا وطن خدایا آدات سے بچا دے آدات سے بچا دے دونوں جگہ کے مالک ہے میرے مولا 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 ہے میرے مولا 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 ہے میرے مولا 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 ہے میرے مولا 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 ہے میرے مولا 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 ہے میرے مولا 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 بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ اجاگر بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ اجاگر بیٹھا نبی کے در پر جس در پر یہ اجاگر اس دم اسے فنا دے اس دم اسے فنا دے دونوں جگہ دونوں جگہ کے ہے میرے ہے میرے مولا 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 ہے میرے مولا 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 ہے عشق نبی میرے سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل ہے عشق کبھی مجھ کو ویسے سنا جانا یا رب 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 یا تیرے یا رب تیرے جلوہ نظر آئے اس نور مجسم سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے غلامی میں غلامی نظر آئے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 مجھے بھی میں مولا میرے مولا مجھے بھی مولا میرے لالا میرے مولا کا جلی دکھا میرے مولا میرے مولا بے قراری کے آری میں ہوں میری بے قراری میرا میرے مولا ہے میرے مولا 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 ہے میرے مولا 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 ہے میرے مولا 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 ہے میرے مولا مولا آئیے مختصر دو کلام قمر بھائی جانب سے دو کلاموں کا حکم تھا بڑے خوبصورت کلام ہے اور جس طرز میں انہوں نے حکم کیا ہے اسی طرز میں انشاءاللہ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمن کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام آئیے مل کر شامل ہو جائیے آپ حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہے ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی دل میں ہو یاد
نبی بھی تو سلطان بھی تو دلدار بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا مالک بھی تو مختار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو اور اے جانے جانا جانے جانا جانا جی جہاں جی جہاں بھی تماشا اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم صدقہ بھی ایسا کبھی ایسا کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے لینے سے پہنا بھی گا تمہارا دل اضطراب میں ہے ہاتھ کے لینے سے پہنا بھی گا ہاتھ کے لینے سے پہنا بھی گا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا وہ دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے گر سنو گر تو میری کون سنے گا گر سن کرا گے تو کرم کون کرے گا ٹالے سے بھکاری نہ ٹلا ہے نہ ٹلے جھولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا کون ایسا نہ ہوا کہ کرم کے صدقے ہاتھ کے لینے سے پہنا بھی گا لینے سے پہنا بھی گا جب خواب اجل سے حسن اس کی نظروں میں تیرا جلوہ واضح ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوہ واضح اور بند جب خواب اجل سے ہو ہماری ہماری نظروں میں تیرا جلوہ واضح فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں
ہمری نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو اس کی نظروں تیرا اس کی نظروں کیا خوبصورت بات کی ہے کہ پیاسوں کو میں الفت اے بھر بھر کے پلانا ہے فتنوں سے قیامت کے ہر ایک کو بچانا ہے اور ہم اسی زہرا کا وہ بابا ہے حسنین سنانا زہرا وہ بابا ہے حسنین سنین کا نانا ہے اور جذبات مرتبت سے محبت سے گرمائے ہوئے دامن انوار عقیدت سے چمچائے ہوئے دامن بڑا خوبصورت جملہ کہ اصحاب کی
الفت سے اے مہنگائے ہوئے دامن آمن دار زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن دار زہرا پر نصر کریم یہ لجپال گھرانہ نصر کریم لجپال گھرانہ ہے دوبارہ حکم ہوا ہے جذبات محبت سے گرمائے ہوئے دامن انوار عقیدت سے چمکائے ہوئے دامن اصحاب کی الفت سے اے مہنگائے ہوئے دامن آمن دار زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن نسل کریم یہ لجپال گھرانہ ہے نسل یہ لجپال یہ لجپال گھرانہ ہے آقا کا لجپال گھرانہ ہے آقا کا لجپال گھرانہ ہے یہ لجپال گھرانہ میری جھولی میں میرے صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں میرے صدا ٹکڑے محمد کے عزم سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا علی امام حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا ٹکڑے محمد ہے نسل کریم کی یہ لجپال گھرانہ ہے نسل کریم کی یہ لجپال گھرانہ ہے اور ہم اسی اشعاروں پر برسے گی نہ رحمت کیا محشر میں کریں گے نا وہ لطف و عنایت کیا آقا نہ پھیلائیں گے اے بار توبہ ٹوٹی کیا سوار توبہ ٹوٹی کیا بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے بخشش کی روایت توبہ تو بہانہ ہے اور بڑا خوبصورت شعر کہ میلاد نبی کی ہے اس دل میں بڑی چاہت وہ
حسرت ہے دھوم مچانے کی اس سال سبھی نیت یہ کرے حق سے لی کچھ کہ میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مر کی آمد مرحبا دادر کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا کہ اصحاب نبی کا ہے ادنا سا یہ ایک نوکر اصحاب نبی کا ہے ادنا سا یہ ایک نوکر حسنین کے قدموں کی خیرات کا یہ خوگر راشد پہ کرم ایسا وہ سرورے پر میں کرم اس کو رکھیے رکھسارے محشر میں کرم اس کو رکھیے محشر جیسا نصیر آخر سائل سو پرانا جیسا نصیر پرانا جیسا فقیر آخر منگتا تو پرانا ایک میں نہیں پر قربان زمانہ جو رب دعا عالم کا محبوب یگانا ہے ایک اور بڑا پنجابی کا کلام ہے چند اشعار اس کے بھی پیش کرتے ہیں آئیے مل کے شامل ہو جائیے مدینہ جانا ہے کس نے جانا ہے انشاءاللہ یہ دل میں تڑپ انشاءاللہ زندہ رہے گی تو ایک دن ضرور کرم انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے کیا خوب بات کی ہے شاعر کہتے ہیں کہ جن کے دل میں مدینے کی تڑپ ہے پھر کیا ہوتا ہے جیڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے
میں بیٹھ جانا او جی بھر کے میں رو لینا دل بھر کے میں بیٹھ جانا جی بھر کے میں رو لینا کب کہ جد راہی میں رو چھڑ کے ٹور جان تیرا شکر کرا او ایک بار جے کر دے مولا تیرا شکر کرا ایک بار جے کر دے آقا اس نے بھی مدینہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا مولا تیرا شکر ایک بار جے کر دے ایسے کو جے کملے لئی مدینے دے ایسے کو جیسے کملے لئی مدینے دے مدینہ ہو آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کمال کی بات اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے جو ایک بار مدینہ ہو آتا ہے پھر ہوتا کیا ہے شاعر کہتے ہیں کہ ایک بار زیارت جو آئین روکے ایک بار زیارت جو روزے دی وہ ساری عمر لندے سکتے اے احسان مدینے ساری عمر لندے سکتے اے احسان مدینے جیڑے دل وچ رکھ دے مدینے دے اس کا مقدار خوبصورت تمنا اللہ کرے کہ یہ تمنا ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے کیا خوبصورت بات شاعر کہتے ہیں کہ انداز اور رک جاوے شالا حشر تائیں بیلا انداز شالا حشر تائیں بیلا کہ جدوں خواب وچ آ جاون اے سلطان مدینے دے جدوں خواب وچ آ
مدینے دے ماشاءاللہ یہ تھے مولانا عرفات مدنی صاحب، بڑے ہی احسن انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ میں اس محفل کے اگلے ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دوں گا۔ ملتمس ہوں جناب عظیم قادری صاحب آئیں آقا کریم علیہ السلام کی ناز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، جناب عظیم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے قمر بھائی کے والد صاحب کے سال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس کی بہار نصیب فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ مل کر ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے، چونکہ ماشاءاللہ عرفات بھائی نے بہت اچھی حاضری پیش کی ہے اور آپ کو بڑا گرمایا ہے۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں، سوز میں، گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کچھ فرمائشی کلام بندہ نہ چیز کو انہوں نے دیے ہیں، بس وہی پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر، درد دل کر، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، لاج رکھ لاج لاج رکھ لاج گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، یا رحمان ہے تیرا یا رب، یا رحمان ہے تیرا یا رب، اپنا کھول میرے محشر میں، اپنا کھول میرے محشر میں، اپنا کھول اپنا ستار تیرا یا رب، یا ستار
بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا نام غفار ہے تیرا یا رب بھول کر بھی نہ یاد اپنی بھول کر بھی نہ آئے یاد اپنی ایسا مجھ سے مجھے گما یا رب ایسا مجھ سے مجھے گما یا رب کر اپنے آستانے خاک کر اپنے آستانے خاک کر اپنے آستانے کی مجھے خاک میں ملا یا رب مجھے خاک میں ملا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب میرے درد کی دوا یا رب سبقت رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب تو آسرا ہم گناہگاروں آسرا ہم گناہگاروں کا مذکور ہو گیا یا رب مذکور ہو گیا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر سکے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے او مال خیر خاتمہ ہمارا او مال خیر خاتمہ یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب میرے درد کی دوا یا رب سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ مرزا خان علیہ رحمت الرحمن کا ایک کلام کی فرمائش میں پڑھنے کی عادت حاصل کرتا ہوں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن 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 وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں
یہی پھول ہار سے دور گئے، یہی پھول ہار سے دور گئے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول ہار سے دور گئے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور دو جہاں بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جہاں نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جہاں نہیں۔ کہو کیا وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، کہو کیا وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ اور میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان جس کا بیان وہ سخن جس میں سخن نہ ہو، ابھی ایک اور طرف جانا نہیں مجھے کہہ دیا تو ابھی میں اسی طرف ٹھیک ہے، قبول کیجیے۔ وہ سخن جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان جس کا بیان نہیں۔ اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے فصاحت کا دور تھا، حضور کا جو دور تھا فصاحت کا دور، بڑے فصیح بولنے والے، لیکن سیدی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، وہ نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور وہ گلا مکہ کے ہوئے، وہ گلا مکہ کے ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی جن کے یہ مقام، اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جن کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اس پر میں ایک اور شعر پڑھتا ہوں کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، وہ خدا
دیکھ کر بھی جہان پاؤں میں آ گئے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے اور سارے عرش پر تیری گزر دل فرش پر تیری نظر سر عرش پر تیری گزر دل فرش پر تیری نظر ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا پڑے بلا میں میری بلا کروں مت دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں قدا اپنے کریم کا میں قدا ہوں اپنے کریم کا جی میں قدا ہوں اپنے کریم کا اے میرا دین پارا نہیں میں قدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں میرا دین پارا نہیں اور وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا اور کسی امتی کو سفر کی رخ لیے جا رہے تھے ملائکہ وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے دیا حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں یہی بھول دار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں
مدینے سے محبت ہو گئی ہے مدینے سے صورت ہو گئی مدینے سے محبت ہو گئی ہے اور بلایا پھر مصطفیٰ نے بلایا مجھے پھر مصطفیٰ نے پھر اس میں شرکت ہو گئی ہے بلایا ہے مجھے پھر مصطفیٰ نے پھر مصطفیٰ نے پھر اس میں شرکت ہو گئی ہے دیکھو میری بخشش کی صورت ہو مدینے سے محبت ہو گئی ہے اور میں ان آ گیا میرے باتوں میں جنت ہو گئی ہے دیکھو میری بخشش کی صورت ہو مدینے سے محبت ہو گئی ہے اور میرے سر آمد میرے سرکار کی آمد سے نازش یہ دنیا
دنیا صورت ہو گئی ہے میری بخشش کی صورت ہو مدینے سے محبت ہو گئی ہے۔ آخر پر ایک بڑی مشکل سی منقبت کا انہوں نے حکم دیا ہے، چلے پڑھنے کی میں کوشش کرتا ہوں، ساتھ حاصل کرتا ہوں۔ آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، قلب ہے بسر ہے انسان کا مرحبا مرحبا، اثر بس میں پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا، اثر بس میں پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا، ہر بسانے میری چشم میرا چشم مرحبا مرحبا، ہر بسانے میری چشم میرا مرحبا مرحبا، چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا، چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا، آستان ہے کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، سر کی زینت سر کی زینت عرفان کا مرحبا مرحبا، سر کی زینت امام ہے فیضان کا مرحبا مرحبا، جبائے تن پہ محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا، جبائے تن پہ محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا، آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا، آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا، روبر چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا، سچ کے بیٹھا سچ نوشا جیلان کا مرحبا مرحبا، آستان ہے کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، شم توحید دل میں جلا کر پیو دل لگا کر پیو، شم توحید دل میں جلا کر پیو دل لگا کر پیو، شاگربت کی خیرات پا کر پیو دل لگا کر پیو، نغمے کا سائے مسلسا کر پیو دل لگا کر پیو، آنکھ میں علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو، آنکھ میرے علی سے لگا کر پیو دل لگا کر پیو، آنکھ میرے علی سے لگا کر پیو، خود پلانے میں ساقی جیلان کا مرحبا مرحبا، خود پلانے میں ساقی جیلان کا مرحبا مرحبا، آستان ہے کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، قلب غیبت سے لرزا گئے انسان کا مرحبا مرحبا۔ یہ تھے عظیم قادری صاحب، بڑے ہی احسن انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اللہ آپ کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں اس محفل کے اگلے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دوں گا، جناب
ملتمس ہوں جناب رضوان شکور اتاری قادری صاحب آئیں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو اذان و نور فرمائیں جناب رضوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ خوبصورت محفل سال ثواب کے ساتھ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی کروٹ کروٹ نصیب فرمائے اور بڑی محبت کیا کرتے تھے اور میرے خیال میں پچھلی محفل میں آپ موجود تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کوئی لوگ خاموش رہے اس عقیدت سے بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور میرے آقا دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو ان کے ذکر کی محفل میں سجائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. یہ ایک ہم گئے اپنوں کے دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں. نصیر ہمیں تو ایسی کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. جس پہ کرم ہے وہ مل کے ہاتھوں بلند کر کے درود پاک پڑھے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. آئیے حمد باری تعالیٰ چند اشعار پیش کرتا ہوں اللہ غنی 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 تیرا کرم مولا تیرے کرم اللہ تیرے کرم سے بات بنی بس تیرے کرم سے بات بنی اللہ بنی اللہ بنی اللہ بنی اللہ بنی تیرا ذکر کروں مولا 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 تیرا ذکر کروں اللہ 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 تیرا ذکر کروں اللہ اللہ تیرا ذکر کروں اللہ اللہ تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم بس دور ہو میرے جو علم بس دور ہو میرے جو علم
مستور ہو میرے دل جو علم جو تیرے کرم کی چھاؤں گنی تیرے کرم مولا تیرے کرم کی چھاؤں گنی اللہ ہو غنی اللہ ہو غنی اللہ ہو غنی اللہ ہو غنی بس تیرے کرم کی چھاؤں گنی اللہ ہو غنی اللہ ہو غنی اللہ ہو غنی اللہ میرے جسم میں جب تک جان لگے مولا 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 میرے جسم میں جب تک جان لگے میرے لب پہ صدا تیرا نام رہے میرے لب پہ صدا تیرا نام رہے میرے چادر تیرے کرم کی کری چادر تیرے کرم کی کری اللہ ہو غنی اللہ ہو غنی اللہ ہو غنی اللہ ہو غنی ہو غنی میری آنے والے خواب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر تیرا گھر تیرے گھر آئے تیرا گھر تیرا گھر میرے آنے والے خواب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر تیرا گھر تیرے گھر آئے تیرا گھر تیرا گھر اسباب ہوا کو ایسے فہم اسباب ہوا کو ایسے فہم اللہ اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی بس تیرے کرم مولا تیرے کرم اللہ تیرے کرم سے بات غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی نسیمہ جانب بطحا گزر کن جہ والوں محمد مدرا خبر کن جدوں بھی جان ہوا مدینے جدوں بھی جان ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آقی جدوں بھی جان ہوا مدینے جدوں بھی جان ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آقی جدوں بھی جان ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آقی جدوں بھی جان ہوا مدینے جدوں بھی جان ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آقی
جا کے بینا اوڑا جاڑا ہے تیرا نبی دے قدماں جا کے بینا حسن دی ماں تیری نبی دی پیاری حسن دی ماں تیری نبی دی پیاری تو دینوں میرا سلام کی حسن دی پیاری حسن دی ماں تیری نبی دی پیاری تو دینوں میرا سلام کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم تم تجھ سے ہر چند سے رو ہے رو فضائل رفیع کرن سیراج مگر فکر رضا کی تو پاس کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلیوں جوانی کے مہسا
بطحا تیرا ماشاءاللہ یہ تھے عثمان شکور اتاری صاحب، بڑے ہی احسن انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اللہ آپ کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اپنی اس محفل کے آخری ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب میں دعوت دوں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید احسان اللہ حسینی صاحب آئے نعت رسول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے قبل زوردہ نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، جناب احسان اللہ حسینی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقولی ما کن خاتمہ، اگر دعوتم رد کری بر قبول، منو دستو دامان آل رسول۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں بانی محفل جناب قمر قادری اتاری اویسی بھائی کو، ماشاءاللہ جن نے ماشاءاللہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا۔ اللہ کریم سے دعا اللہ کریم اس محفل پاک کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ کریم میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جناب حیدر بھٹی بھائی کا شکر گزار ہوں جن کی توسط سے اس محفل میں حاضری ہوئی۔ اللہ کریم میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ خواجہ محمد علی رحمانی بھائی اور ان کے صاحبزادے شاہزیب بھائی اور دیگر بھائی بھی ساتھ تشریف لائے ہیں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی جانب سے اور میزبان محفل کی جانب سے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اس سمیت جتنے تمام شناخواں حضرات موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، اللہ کریم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں حسن مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھ سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ پڑھو درود پڑھو قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، مدینے سے۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علیہ و سیدتنا 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 و سیدنا سیدنا و سیدنا و سیدنا۔ پڑھئے وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے۔ سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے، درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ذرا مل کر ہر بندہ شامل ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا. کتنے بے نور چراغ کو ضیاء دیتے گئے کتنے بے نور چراغ کو ضیاء دیتے گئے. اہل بیت اپنے مریضوں کو شفا دیتے گئے. مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضا کرنا. یہ بڑے لوگ گئے تحفہ بھی بڑا دیتے گئے. تو پہنچ گئے مقصود کائنات بے رب. یہی تو پہنچ گئے مقصود کائنات. خیر نساء حسین مصطفیٰ علی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا. نور بے نور ذات نور 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 مطلق کی کنیز اللہ نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. نور تیرا نور تیرا نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یا سیدہ سیدہ یا زہرا زہرا یا سیدہ سیدہ یا زہرا. نبی کے گھر میں جو رحمت رحمت فاطمہ زہرا خدا کی خاک عنایت فاطمہ حسن حسین کی ماں رسول پاک کی طرت فاطمہ زہرا تمہارا یا سیدہ سیدہ
صحرا پہ بھیجتے جو درود و سلام گئے وہ سچے غلام مصطفیٰ گئے نیک نام گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا بولیے سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا اللہ کے شیر حیدر حیدر پر درود اللہ کے شیر حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا چھیڑا انج چھڑیندہ یار وجہ اللہ علی تعالی سوڑے سایہ وجہ اللہ علی تعالی سوڑے سایہ میرے مرشد والے چھڑیندہ یار اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے میری خودی مٹا دے اپنی لگن لگا دے چھڑیندہ اللہ علی تعالی سوڑے سایہ میرے مرشد والے چھڑیندہ یار میرے نفس میں ہو کی ہو صدائیں میرے نفس میں ہو کی ہو صدائیں میرے نفس میں ہو کی ہو صدائیں دل آئینہ بنا دے اپنی لگن لگا دے چھڑیندہ یار بچے اللہ علی تعالی سوڑے سایہ اللہ علی تعالی سوڑے سایہ میرے مرشد والے چھڑیندہ یار ایسا گم میں خود سے بولیے سبحان اللہ ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسی پناہ بتا دے اپنی لگن لگا دے
اٹھائے ہاتھوں کو حجے اللہ والے اللہ سہرے سایہ سہرے سایہ اللہ 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 چھڑی یار چھڑی یار چھڑی یار چھڑی یار چھڑی یار مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر اپنا آشنا بنا دے اپنا آشنا بنا دے اپنا آشنا بنا دے اپنی چھڑی یار اچھے اللہ 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 مل کر ذرا اٹھائے ہاتھوں کو اللہ 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 چھڑی یار چھڑی انج چھڑی اپنی رحمت ہمارے حیدر علی بھائی نے فرمائشیں دی ہیں اسی میں سے انشاءاللہ کچھ اپنی مرضی سے بھی انشاءاللہ پیش کروں گا یہ کلام اس کلام کی فرمائش ہمارے زبیر بھائی نے کی ہے بہت خوبصورت کلام شامل ہو جائیں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا سوئے بطحا سوئے بطحا لیے جاتی کہیں سبحان اللہ بہت ہی پیارا شعر خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش ذات بہت ساتھ
اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جاتے جائے میرے طیبہ کے سمندر اتر جانے تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں ان پتلیوں کو اسی مرکز پہ جانے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک نامظفر کو در جنت پر مظفر وارثی صاحب نے کلام لکھا اور اس کلام کو الحاج خالد حسین خالد رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھا اور کیا خوبصورت ثنا خوان تھے اللہ کریم کی درجات اور مزید بلند فرمائے میں اس طرح بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ روک رضوان تو خالد کو در جنت پر روک رضوان نامظفر ارے یہ محمد کا منظور سے نظر جانے جائے میرے تیبار تقدیر کے سمندر میں اتر جانے دے سبحان اللہ آئیے بہت ہی پیارا کلام وہ کلام الحمدللہ دنیا بھر میں میری پہچان بنا دنیا بھر میں الحمدللہ اس کلام کو سنا گیا صرف یوٹیوب پر ماشاءاللہ 150 ملین سے زیادہ احباب اس کلام کو سن چکے ہیں ماشاءاللہ اور میرے لیے سب سے قبولیت کی بات یہ ہے کہ مجھے احباب نے بتایا اور میں نے خود دیکھا کہ یہ کلام لوگ حرمین میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے سن رہے ہوتے آج ہمارے قمر بھائی نے ماشاءاللہ محفل سجائی ہے پتہ نہیں کس کا پڑھنا قبول ہو جائے اس کے سب سے ہم سب کی حاضر ہو جائے ذرا لو لگائیں اور مل کر انشاءاللہ بلاوا آئے گا اور ہم سب بھی جائیں گے انشاءاللہ
فرماتے ہیں شاعر ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل مولا ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار مولا مولا مل کر شامل ہو جائیں میں آخر والے بھی ذرا مل کر گونج پڑ جائے میں مولا رائے آسی ہوں میرے اللہ میں رائے آسی پھر تو میری ماں کو تکوانا تھا کر مولا پھر تو میری ماں کو تکوانا عطا کر مولا پھر تو میری ماں کو تکوانا عطا صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا رائے آسی خطا کار ہوں مولا مولا رائے آسی رب جکے مڈے جرمانو بے شک میں اوگنہاراں بولیے سبحان اللہ رب جکر مڈے جرمانو بے شک میں اوگنہاراں پر جس واسطے کل کائنات بڑھائیاں او دیال دا میں ہو بلارا میں رائے آسی ہو اس رات کے صدقے مدینہ طیبہ جاتا ہے جب وہاں سے لوٹتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت تڑپ کیا ہوتی ہے شاعر فرماتے ہیں مدینہ چھوڑ آئے گئے
مدینہ چھوڑ آئیں گے مدینہ چھوڑ آئیں گے مدینہ چھوڑ آئیں گے مدینہ بھلا کیوں سید تو شوقدہ کا خطاب چھوڑ آئیں گے بھلا کیوں سید تو شوقدہ کا خطاب چھوڑ آئیں گے خدا کا گیا چھوٹا اور جہاں سے ساری دنیا جہاں سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے بقیے پاک میں زہرا کا روضہ چھوڑ آئیں ہیں مدینہ چھوڑ آئیں ہیں مدینہ چھوڑ آئیں یہ چکی سیدہ سیدہ
فاطمہ اولیاء کا تاج فاطمہ مصطفیٰ کا پاریں جگر مرتضیٰ کی لاج فاطمہ کی چکی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا ہے جاری رہے گا حشر تک لنگر بطول بھوکے مریں گے چھوڑیں گے جو در بطول کا یہ چلی چل رہی ہے ہم سیدوں پہ صدقہ حرام گئے ہم سیدوں پہ صدقہ حرام گئے پر ہم سید بھی سیدہ زہرا کا صدقہ کھا رہے چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ میرے آقا نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہ کو تحفہ عطا کیا اور کیا تحفہ ہے تسبیح فاطمہ کہیں سبحان اللہ تسبیح فاطمہ کا تحفہ عطا کیا اور اب آپ دیکھیں کہ دونوں جگہ دونوں پہرائے سے دیکھیں تو لنگر جاری ہے جہاں تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے تو وہ روحانی لنگر بھی حاصل کر رہے ہیں کہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ میں نے کربلا دیکھا نجف دیکھا بغداد دیکھا اور لال سائیں اور داتا صاحب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی جتنے دربار آپ دیکھ رہے لنگر اتنا ہے کہ کھانے والے کم پڑ جاتے ہیں لنگر کم نہیں پڑتا بات کیا ہے چاہے اجمیر ہو چاہے بغداد ہو یہ چکی چل رہی ہے دیکھو زمانہ جتنا لنگر بانٹتے گئے زمانہ ان کا صدقہ مصطفیٰ قدموں سے لگ جا درِ زہرا سے ہو کر کہیے سبحان اللہ علامہ صاحب بھی بس کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ جب تک جو فرمائشیں ہیں ہمارے
جس طرح میزبان محفل کا حکم اسی طرح محفل کو لے کے چلیں گے. کہیے سبحان اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, بلاوا آ گیا, اب عاشق پہنچ گیا مدینے. بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. مدینے پہنچ کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہے عاشق. جو عاشق ہوگا وہ تو یہی کہے گا, ان کی چوکھٹ, ان کی چوکھٹ, ان کی چوکھٹ, ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجدہ ہے. اگلے مصرے پہ ذرا ہاتھ بلند کر کے در بڑا ہو, در بڑا ہو, در بڑا ہو, در بڑا ہو. مجھے بادشاہوں سے کم مت سمجھنا, در بڑا ہو سواری بھی کھڑا سجدہ ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجدہ ہے. در بڑا ہو سواری بھی کھڑا سجدہ ہے. در بڑا ہو سواری بھی کھڑا سجدہ ہے. سرور دی کے مسلح, دی کے مسلح کو خدا جانتا ہے, جانتا ہے. سرور دی کے مسلح کو خدا جانتا ہے. سرور دی کے مسلح کو خدا جانتا ہے. آگے اصحاب کے صدیق کھڑا سجدہ ہے. اور یہ غلامی کہیں کم نہیں ہو, نہیں ہو دی غلامی, غلامی کبھی کم نہیں ہونی دی. ان کا نوکر تو شاہوں میں کھڑا سجدہ ہے. ان کا نوکر تو شاہوں میں کھڑا سجدہ ہے. ان کا نوکر یہ غلامی کہیں کم نہیں ہونی دی. غلامی کہیں کم نہیں ہونی دی. پھینک دے اور خود کہے منگنے کا بھلا ہو تو یہ غلامی کہیں کم نہیں ہونی دی. ان کا نوکر تو شاہوں میں کھڑا سجدہ ہے. پہلے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, اور پھر جب عاشق مدینے پہنچ گیا, جب مدینے سے لوٹا تو کسی نے سوال کر لیا کہ کیا لائے. تو عاشق جو عاشق ہے وہ کہتا ہے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم
ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے کرم کی بات نہ پوچھو پہنچا تو سوالی تھا پہنچا تو سوالی تھا پہنچا تو سوالی تھا سوالی نہیں لوٹا سرکار کے دربار سے خالی نہیں لوٹا ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے کرم کی لگتا تم بے خبر سا ہوں لگتا تم بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں سب کی نظر میں نہ صحیح ان کی نظر میں ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا لیکن میری برا لیکن میری کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے کرم کی ہمارے خواجہ محمد علی رحمانی بھائی نے ایک کلام فرمائش کیا ہے شامل کرتے ہیں اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا صدقے جانے جانا قربان جانے جانا تیرا قربان جانے جانا میں چاہتا ہوں آپ سب بھی مل کر شامل ہو جائیں تیرے قربان جانے جانا تان میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہمارے آقا تمہارے لیے ہمارے آقا تمہارے لیے اٹھے بیواغا یہ ایک بار ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر ہے وجرے تخلیق کائنات صدقے جانے جانا تیرا قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے صدقے شامل ہو جائیں جانے جائیں تیرے صدقے جانے جانا تیرا قربان جانے جانا اشارے سے چیر دیا چکے وہ ہو پھیر لیا وہ دن ہو سر لیا لیتا ہمارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرا قربان جانے جانا بولیے سبحان اللہ
بولیے سبحان اللہ. ایک اور فرمائش شامل کرتا ہوں. ٹھیک صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ خمسۃ متفی بگا حیدر وبا میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا المصطفیٰ والمرتضیٰ پڑھیے مصطفیٰ مرتضیٰ مدینہ. کون جانا چاہتا ہے مدینہ؟ کون جانا چاہتا ہے مدینہ؟ ذرا اٹھائیں ہاتھوں کو لہرا کر بولیں مدینہ 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 مدینہ. نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ و مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ منقبت پیش کر کے اپنے حاضری کو مکمل کروں گا، پھر انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا. جتنے احباب کھڑے ہیں میری گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، کہیں سبحان اللہ. آئیے یار غار یار مزار
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت فرمائش دو شعر پیش کر کے انشاءاللہ پھر ہم بیان کی جانب پڑھیں گے. کہیے سبحان اللہ. نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین سلطان کائنات کا وہ جانشین وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی پروان اس کی ذات وفا بھی امین گئے. اٹھائے ہاتھوں کو پیار گئے پیار پیار گئے ہجرت کی راجرت نفقت غم سفر رہے سفر دیق غم زاج نبی عمر بھر رہے عمر بھر رہے کسے رہے زندگی میں ساتھ اب بھی وہ ان کے ساتھ میں سے نظر رہے نظر بنا پیار گئے پیار غیر سے ہمیں سے بنا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو جدہ پیر علی اٹھائے ہاتھ اور بولے دیوائے گا زمانے دیوائے گا زمانے دیوائے گا زمانے کوئی تیر بکھا میں علی زمانے کوئی پیر بکھا میں شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فقائل لا علیلا سب اللہ سلف نس بولے نبی نبی میرے نس بولے نبی نبی بولے نبی نبی علی 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 ہر ساتھ پکارے علی علی جیدار علی دیئے علی دیئے علی دیئے علی دیئے جن کسے دیوین کسے جاوید بکھا میں وے گزم کوئی تیر میں کوئی پیر میں ایک کیف ایک سرور سا ایک کیف ایک سرور ایک کیف ایک سرور سا ایک سرور سا رات دن ایک سرور سا ایک سرور سا رات دن ایک کیف ایک سرور سا جب سے گوا ہے بید ہمارا علی 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 داود علی 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 ہر دم علی علی ہر دم حرمت لیا مت مجھے راوت مجھے لے راوت مجھے راوت مجھے لے راوت مجھے لے راوت نور میرا محمد نور لیا مجھے آغوش نور آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے جو کارا علی علی اور آزمی مغفرت کی آزمی مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس آزمی مغفرت کی سند ہے ہمارے
हम गए, हरी के हम गए, हरी के हम यारे हमारा अली, हरी हली अली हर हली अली हर हली अली हर दम हली अली हर दम हली अली अली बड़े ही आसान तरीके से फरमाया। अबिला पहचान वाले सुन्नत पासवान मसलक की रज़ा शमशीर वाले हज़रत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना यूसुफ अब्बास अत्तारी कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आपके आने से कबल ज़ोरदार नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा गौसिया, नारा हैदरी, ताजदार ख़त्म नबूवत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद, उदऊनी अस्तजिब लकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात उलमा, मोहतरम मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़्ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको हर साल की तरह इस साल भी अहले मोहब्बत ने बड़े प्यार के साथ तरतीब दिया है, और बानियान ने और मुआविनीन ने और हाज़रीन ने इस महफ़िल को चार चांद लगाए। अल्लाह करीम इसको कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। हमारे प्यारे भाई, मेरे बरादर तरीक़त, आपके इस इलाके की एक जानी पहचानी शख्सियत हमारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रिज़वान साहिब अत्तारी, आपने मुझे हुक्म फरमाया था कि दोस्तों की ख्वाहिश है कि आप आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ, और जो उन्वान मेरे ज़िम्मा है मैं कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में बतौर सबक अर्ज़ कर सकूँ। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ से हम ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ मेरे यमीनो यसार जितने भी उलमा, सादात, नात खान, इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और वो नौजवान जो मेहमान हैं और जिन्होंने महफिल सजाई, जिनको इज़्ज़त दी गई, यहाँ स्टेज पर बैठे, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बख़ीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया, कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक न पढ़े। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जब जिक्र अक़दस व अनवर आए तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है कि अगर कोई बंदा दुरूद पाक इतने शौक से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले या भूल जाए, बस दुरूद पढ़ता रहे, तो फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज अता फरमा देता है। और वजह ये दुरूद पाक, इस वास्ते दुरूद पाक जरूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे ज़िम्मे दो उन्वानात लगाए गए हैं, एक ईसाले सवाब और दूसरा शान हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और मैं कोशिश करूंगा इन दोनों से मुताल्लिक गुजारिशात पेश करूं। पहले इसाले सवाब पे बात करते हैं। दोस्ताने गिरामी, याद रखिए
ایصال ثواب عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، بھیجنا، ٹرانسفر کرنا. ثواب کا معنی وہ چیز جو اللہ کی رحمت کا بندے کو مستحق بنا دے، یعنی اللہ کی رحمت کا حصے دار بندہ ہو جائے، وہ چیز جب اللہ عطا کرے تو اس کو ثواب کہا جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ عبادت پر بھی دیتا ہے، ذکر پر بھی دیتا ہے، صدقہ و خیرات پر بھی دیتا ہے، نیک باتوں پر، نیک اعمال پر بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی رحمت کا حصے دار بناتا ہے. اس حصے کا مطلب یہ نہیں کہ پارٹنرشپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کو رحمت کا انعام عطا کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے. یہ ہے ایصال ثواب. اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ چیز جو اللہ کی رحمت کا سبب بنے ہم اس کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں. بس یہ مسئلہ اگر سمجھ آ گیا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے، اور یہاں یہ یاد رکھ لیجئے کہ صرف مردوں کے لیے آپ ایصال ثواب نہیں کر سکتے، زندہ کو بھی آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں. بلکہ آپ 13واں پارہ سورہ ابراہیم کو پڑھ کے دیکھیے، یہ جو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب پر دعا. فرمایا یا اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، اور ربنا وتقبل دعا، یا اللہ تو ہی تو ہے جو دعائیں قبول فرمانے والا ہے. اس کے بعد فرمایا ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں باری تعالیٰ ان سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما. تو یہ قیامت تک کے لیے آنے والے ان سب کے لیے بھی آپ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. یہ کوئی منع نہیں ہے. اگر ثواب پہنچانا منع ہوتا کہ نہیں ثواب نہیں جا سکتا، جو آئے نہیں ان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میری جان پھر بخاری شریف پڑھے نہ ذرا، کتاب الاضحیہ کھولیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 2 مبارک قربانیاں کیا کرتے تھے. تو جب پوچھا گیا حضور ایک تو آپ کی ہے، دوسری کس کی ہے؟ آپ نے 2 روایتیں، ایک میں ہے فرمایا میری آل کی طرف سے ہے، اور دوسرا فرمایا میری امت کی طرف سے ہے. سمجھ، امت تو قیامت تک آئے گی، تو نبی پاک نے پھر ان کی طرف سے بکرا حلال کر دیا. تو یہیں سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ثواب جاتا ہے. ٹائم بہت ہو گیا ہے، 11ویں سے 12ویں کی طرف ٹائم جا رہا ہے. ہم 11ویں بھی کھاتے ہیں، 12ویں بھی کھاتے ہیں، ٹینشن نہیں لئی بیٹھے ہو. میرے ساتھ تھوڑا مزاج ملائیے اور سبحان اللہ سٹیج تک آنی چاہیے. تو یہ ثواب جاتا ہے. تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ ثواب آگے ٹرانسفر کر فرمایا میری ساری امت کے لیے. اور پھر یہاں ایک لگے ہاتھوں بات کر دوں، چونکہ یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، اور اگر ہم تھوڑا تھوڑا غور کرتے رہیں نا جی تو انشاءاللہ یہ سپرے ہوتا رہتا ہے اور ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے، اور یہ سارے بدعقیدگی کے جراثیم یہ جھٹ جائیں گے انشاءاللہ. اب کہتے ہیں جی یہ جو ایصال ثواب ہے یہ کہاں؟ بھائی نبی پاک علیہ السلام نے ایک بکرا پوری امت کے لیے آپ نے فرمایا ذبح کیا، فرمایا یہ سب کو ثواب پہنچے گا. اور نبی پاک اگر ثواب نہ پہنچتا ہوتا تو حضور نے یہ کیوں کیا تھا؟ اور پھر کسی نے نہیں کہا حضور یہ بکرا پوری امت کا ہے. جی ہاں، تو کسی نے کہا امت تو غیر اللہ ہے، غیر اللہ کا نام آ جائے تو یہ تو حرام ہو جاتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بکرا غوث پاک کا ہے تو کہتے ہیں غیر اللہ کا نام آگے لہذا حرام ہے. میں کہا جب تو ساری امت آیا وہ غوث پاک بھی تو سن نا، ادو بھی سن، ادو سارے ہی سن، ادو تو نہیں حرام ہویا، ثواب پڑ گیا ہے. اگے وہ جی ذبح تے اللہ دے نام تے ہویا سی، تو میں کہا یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. ہم بھی 11ویں والے دن ذبح اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، ثواب غوث آدم کو پہنچاتے ہیں. تو امت کو توڑا نہ جائے، امت کو جوڑا جائے، غلط فہمیاں نہ پیدا کی جائیں، جو حقیقت ہے اس کو آگے بیان کیا جائے. تو سمجھا کریں، پریشان نہ ہوا کریں. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ثواب بھی پہنچایا. اور پھر اسی بخاری شریف میں موجود ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ آپ سے فرمایا اے علی میرے بعد تم نے 2 قربانیاں کرنی، یعنی جب تک زندہ رہنا نا تو 2 قربانیاں کرتے رہنا میرے پردے کرنے کے بعد. تو حضور کیوں؟ فرمایا جب لوگ پوچھے تو ان کو بتانا ایک نبی کی دوسری علی کی. تو پھر حضرت علی 2 قربانیاں کیا کرتے تھے نا، مولا علی کا ذکر بھی ساتھ ہی رہے نا، ٹھیک ہے. تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب 2 جانور ذبح فرمائے نا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے اے مولا علی، آپ بتائیے آپ نے 2 جانور کیوں ذبح کیا؟ آپ نے فرمایا ان اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی پاک نے مجھے اس بات کی وصیت فرمائی تھی ان اضحیتین، کہ میں بعد میں 2 جانور ذبح کروں. کیوں؟ فرمایا ایک کا ثواب علی تیری قربانی کے ساتھ ہوگا، دوسرے کا محمد مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہو جائے. یہاں سے علماء نے لکھا ہے فوت شدہ کی طرف قربانی کر سکتے ہیں، پر جو زندہ ہے پہلے وہ بھی کرے. توجہ نہیں فرما رہے. بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے قربانی اس پہ واجب ہوتی ہے، وہ کہتا میں نہیں کرنی، میں ابے دن آدھی کرنی، وہ واجب زندہ تے ہے. آواز کمزوروں والی ہے، تھوڑا ساتھ دے میرا.
تو زندہ پہ واجب ہوتی ہے. اس کا آسان حل یہ ہے زندہ بندہ قربانی کر لے اور کہے باری تعالیٰ جتنا تو نے اپنی رحمت سے ثواب دیا ہے وہ میرے باپ کو پہنچا, میری ماں کو پہنچا. گالی موک گئی جناب. تو یہ انداز. ہاں اگر توفیق ہے تو ایک جانور کی قربانی اپنے نام کی کریں خالصتاً اور دوسرے کے اپنے والد والدہ یا جس کی بھی آپ کرنا چاہیں اٹس اوکے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ نہیں ہے کہ زندہ رہ گئے اور آپ نے صرف مردہ کے لیے کر رہے. وہ ایک ہی صورت ہے کہ جب کسی پر قربانی واجب نہیں تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم چلو قربانی ایک کرتے اپنے مرحومین کے لیے, تو پھر واجب بھی کسی پر نہیں تھی نا, تو خرید کر آپ نے ثواب پہنچا دیا تو ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ زندہ بندہ قربانی کرے ثواب آگے ٹرانسفر کر دے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو میرے عزیز میرے دوست؟ اس واسطے یہ مسئلہ بھی چلو آج لگیا تو پتہ چل گیا. تو یہ ثواب پہنچتا ہے, میرے نبی نے پہنچایا ہے. اور پھر صرف یہاں تک بات. یہ میرے بیٹے چھوٹے چھوٹے ادھر دیکھیں گے فرانٹ سیٹو والے بیٹا ادھر دیکھیے گا. عزیزان گرامی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ ان کا نام ہے. آپ گوگل سرچر بیٹھیں یہ بات لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی. تو وہ ہماری بات کو بھی سرچ کیا کرے نا آگے آپ کو پتا چلے کہ سنیوں کا مذہب کسی کہانیوں میں نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد العشار, عین شین الف ر, مسجد عشار. تو فرمایا کوئی ہے جو وہاں چل کے 2 نفل پڑھ کے ثواب مجھے پہنچا دے. فرمایا اس کی فضیلت بہت ہے, وہاں 2 نفل پڑھ کے ثواب مجھے پہنچا دو. تو کسی نے بھی نہیں کہا آپ پڑھتا ہی نہیں. انڈرسٹینڈ کیجئے, بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو یہ نوافل ہوں یا قربانی کوئی بھی چیز تو ثواب پہنچتا ہے. اب تیسری بات بھی سنیے, بخاری شریف میں اور مسلم میں موجود ہے, صحاح کی اکثر کتب میں موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ آئے میرے کریم کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا لمبے سفر پہ گیا ہوا تھا, ان امی افتتلت وفی روایت توفیت وانا غائب. یا رسول اللہ میں غائب تھا, میں لمبے سفر پہ گیا ہوا تھا تو میری ماں فوت ہو گئی ہے. حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ کروں نا تو میری ماں کو ثواب پہنچے. کہا کہ وہ میں نہیں تھا, انہوں نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا ہے. تو اب کوئی عمل تو ایسا ہونا کہ میں کروں اور ثواب پہنچے. یہی تو ہم کہتے ہیں, تیسرے کا ختم, 7 کا 20 کا 40 کیا ہوتا ہے؟ ہم نے جنازہ پڑھ کے مردے کو دفن کر دیا, ہوں تسی لین کی آئے ہو, اگر دعا نہیں ہونی آئے کدھر ہو؟ آپ غور نہیں فرما رہے میرے جملے پر. دعا تے کرنی کوئی نہیں تو پھر ایتھے کی کریے؟ روٹی کھا کے وہ اللہ کے بندے آئے تو دعا کر رہو مل بیٹھ کے. کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا جہاں پر 40 بندے مل کے دعا کر دے میری امت کے, ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے, پتہ اسے بھی بس اوقات نہیں ہوتا, اللہ اس کے صدقے میں سب کی دعا قبول فرما لیتا ہے. تو کیا ایسے موقع پر 40 بندے نہیں ہوتے, اگر زیادہ ہو جاندے ہیں منگیا کرو. یہ ہے اصل بات, ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور ایسی چھوٹی سی بات پر سوشل میڈیا جدوں دا آیا جو چلے پیچھے مننے نکے موٹے بڑے چھوٹے ہمیں جڑ جاندے ہیں. ہاں ان کو نکلے, خدا کا خوف کریں یار. آپ احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے اصل حقائق کیا ہے. بھئی نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بس جنازہ تھا وہ ہو گیا ہے بس. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمل ہے تو کرے گا تو اللہ ثواب دے گا. کیا ہے؟ فرمایا کہ مدینے میں پانی نہیں ہے, اگر تو پانی کا انتظام کر دے. تو فرمایا یہ جب تک پانی لوگ پیتے رہیں گے یعنی کو کنواں کھدوا دے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تیری ماں کو عطا فرمائے گا. فیصل آباد والے ہو, محدث اعظم دی نگری رہن والے ہو, میں بھی فضان دینا فیصل آباد تو پڑھیا تو فیصل آبادی بولی تو سمجھان لگیا. انہوں نے کنواں کھدوا دیا, پانی چل گیا, نبی پاک آ گئے اور اس کے اوپر یہ صدیوں تک لکھا رہا حاضی لأم سعد کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے, پورے کھو دے پانی دا ثواب جاندا پیا ہے. میں آکھیا تو اسی گلاس پانی دے رکھیے تو ٹینشن لے جاندے ہو, یہ کتنا اپڑے گا, یہ کھو دا جاندا ہے نا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. 5 کلو کا سر اقدس ہلا کے گزارا نہ فرمائیں ذرا میرا ساتھ دے جناب. ہاں مرد بنے مرد. اس وقت توجہ ہے جی حضرات آپ کی. تو اس کا مطلب ہے یہ حدیث میں موجود ہے. اور پھر اگلی بات بتاؤں, جو مکہ مدینے جاتے ہیں اللہ آپ سب کو مکہ مدینہ دکھائے. آپ 22 نمبر گیٹ کی طرف سے جب داخل ہوں گے نا تو وہاں کوئی بھی صفائی کرنے والا تو اس کو کہنا یہاں وہ کنویں کی نشانی بتا دے. اس طرح مسجد بنی ہے, اوپر کلینے ہیں, تو کلینے ہٹا کے آپ دیکھیں گے نا تو وہاں کالے رنگ کا ایک دائرہ بنا ہوا ہے, وہ نشانی ہے کہ یہاں وہ کنواں تھا.
یہاں جس کا ثواب صدیوں تک، یہ تو اب مسجد نبی کی توسیع ہوئی ہے تو اس کو مسجد کا حصہ بنایا گیا، ورنہ وہ موجود تھا کس لیے کہ اس کا ثواب دیا جائے گا میرے بھائی۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب کہہ دیا تو پھر انتشار کس بات کا، لڑائی اور جھگڑا اور فساد کس بات کا؟ نہیں، غلط بات ہے۔ اگر پورے خود کا ثواب جانتا ہے تو گلاس تو دوڑ کے گیا، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ ثواب گیا ہی گیا، ٹینشن نہ لیا کریں آپ حضرات۔ اور پھر یہی مسلم شریف اگلی روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ گر ہیں، ایک شخص، اور یہ کوئی دوسرا واقعہ ہوگا، میرے قریب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، میرے آقا میری بھی ماں فوت ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ میں موقع پر موجود نہیں تھا، میں کیا کروں کہ میرے دل کو سکون ہو جائے کہ میری ماں کے لیے میں کوئی ایسا عمل کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر روایت کو غور سے پڑھا جائے نا تو فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے تیری ماں، مطلب وہ کیا چاہتا؟ کہا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں پاس ہوتا تو وہ مجھے صدقے کا ضرور کہتی، اگر میری ماں ہوتی تو مجھے ضرور کہتی۔ تو نبی پاک نے فرمایا پھر جو چیز تجھے پسند ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر کے کہہ کہ اس کا ثواب میں ماں کو دیتا ہوں، تو فرمایا پہنچ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس نے کیا کہا؟ غور سے سنیے گا۔ اس نے کہا حضور یہ میرا باغ ہے، آپ اس کو جانتے ہیں نا، ملاحظہ فرماتے ہیں نا؟ کہا بالکل۔ تو میرے قریب سے وہ کہنے لگا میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کو صدقہ کر دیا ہے، خیرات کر دیا ہے، اس کا ثواب میری ماں کو جانا چاہیے۔ فرمایا اگر تو نے خیرات کر دیا تو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے پورا باغ خیرات کر دیا، کھجوروں کا باغ کا سارے کا سارا۔ فرمایا کھائیں گے لوگ، کھجوریں لگیں پکے کھائیں، میں نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، بانٹ دیا لوگوں میں، کھاؤ یہاں سے، جب تک یہ باغ ہے میری ماں کو ثواب جانا چاہیے۔ اور میں کہا باجی سانو پوچھ جو فروٹ کتنے لکھے ہے؟ وہ 2 کلو تو ٹینشن لے جانا، ادھر پورا باغ ہی۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ اللہ کے بندو ایسے ہی امت کو لڑانا شروع کیا اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا، میری سمجھ سے بات بالا تر ہے، جبکہ بات ساری کھل جاتی ہے، اب اس تو آگے گال رہ جاتی ہے۔ بولیے نہ ذرا پیار کے ساتھ، بات تو رہ نہیں جاتی میری جان، تو اس بات سے بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ لڑائی جھگڑے تفرقے فتنے ان سے بچیے بھائی جان۔ میرے استاد جب میں فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا نا ادھر، تو میرے ایک استاد وہ فرمایا کرتے تھے کہ مرتا وہ نہیں ہے جس کو نہلا دیا جائے، کفنا دیا جائے، دفنا دیا جائے۔ تو ہم نے کہا استاد جی اے مریا دے کام ہویا ہے؟ فرمایا نہیں، اصل جو مرتا ہے جنہوں مرن تو بعد دعاواں چ یاد کوئی نہیں کردا، اصل میں وہ مر جاتا ہے۔ تو جن کے مرنے کے بعد کوئی دعا کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی سال ثواب کی ترکیب بنانے والے ہوتے ہیں، یقین کیجیے اگرچہ دنیا میں کوئی سستیاں بھی لے کے گئے ہوں گے، لیکن اللہ ان زندہ لوگوں کی طرف سے بھیجے گئے ثواب اور ہدیے قبول کر کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر حدیث ایک اور بھی سناتا ہوں تاکہ اس بات پر واضح ہو، سیاستہ میں روایت نہ ہو جو چور کی سزا فقیر تھی، مفہوماً سنا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب فرمایا نا مل میت فی القبر الا کالغریق المتقبس، فرمایا مرنے والا قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی دریا میں ڈوب جائے، دریا میں جب گرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو فرمایا وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کوئی مجھے بچانے کے لیے آئے۔ فرمایا جو قبر والا ہوتا ہے نا وہ بھی انتظار کرتا ہے کہ کوئی تو پہنچے نا، اب وہاں کیسے بندہ پہنچے گا؟ اندر تو جا نہیں سکتا، تو اس کے بچانے کی کیا ترکیب ہے؟ فرمایا وہاں پر ترتیب یہ ہے کہ کوئی ینتظر لہو، اب حدیث کے لفظ ہے ینتظر لہو دعوۃ من اب او اخ او صدیق تلحقہ فی القبر۔ دوڑیا مائیاں تے آپ بولنے ہیں، کدی حدیث تے بھی بولیا کرو نا، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا وہ قبر والا انتظار کرتا ہے، میرا باپ، میری ماں، میرے بھائی، جو رشتہ میرا موجود ہے دنیا میں، دوست احباب سمیت، وہ میرے لیے دعا کر دیں کوئی بھی نیک عمل کر کے۔ تو فرمایا جب وہ دعا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ توجہ فرمایا اللہ اپنے غضب سے دور کر کے اس بندے کو اپنی رحمت کا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ میں نے کہا تھا اگر یہ روایت میں نہ ہو جو چور کی سزا میری، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک روایت میں، توجہ کیجئے گا سارے حضرات، میرے کریم سے یہ پوچھا گیا حضور یہ بتلائیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ قبروں میں کتنا ثواب جاتا ہے؟ تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا میں نے بھی تک قبران دے مسئلے نے آپ کو غیب جاننے ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ یہ تولنے والے تکڑیاں لے کے بیچارے یہ تو آج کل نکلے ہیں بیچارے، تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں گنیا دی ٹرالی بندہ سنا رہے ہیں دکان تے لے جائے یا تول، انہیں کہنا جا کام کر انڈی کی میری کنڈی، میں دیسی بندہ، میں دیسی طریقے نہ مسئلے حل کرتا ہوں نا۔
ਗਣਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆ ਮੇਰਾ ਟਰਾਲਾ ਤੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਟਰਾਲਾ ਤੋਲ, ਐਡੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਗੰਡੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਤੋਲਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕੀ? लेकिन मैं सिर्फ मिसाल दी है। ओ भाई जे एडे के कड्डे थे एडा गन्नियां दे ट्राला नहीं ना तोलिया जा सकता, ये सिर्फ मिसाल बिला तशबीह व तमसील, ये समझाने के लिए होती है, ये कुल्ली तौर पर अटैच करने के लिए नहीं होती। मैं क्या कंडा छोटा होवे तो ज्यादा वजन नहीं तोलिया जाता, ते छोटे जे दिमाग दे नाल हजूर दियां शानां किवें तोलदे फिरदे हो? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? जज़ाकल्लाह। छोटे जे दिमाग दे नाल किदां तोलदे फिरदे हो? अरे भाई वहां तो बड़े बड़े ने हाथ खड़े कर दिए, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सब ऊंचा से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। और आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और आला हजरत कमाल कर दे, कमाल कर दिया, फरमाया जिसकी 2 बूंद हैं कौसर व सलसबील, 2 बूंद 2 कतरों को कहते हैं, 2 बूंद किसको कहते हैं? 2 कतरों को कहते हैं। फरमाया जो जन्नत की 2 नहरें हैं ना, सलसबील और कौसर, अच्छा इधर भी सुने आ जाए, इन्हां ने कदी नहीं मुकना, कदी नहीं मुकना, सारा जहान पानी पी जा नहीं मुकना, ऐ जिन्हां ने कदी नहीं ना मुकना, ये मेरे नबी दे 2 कतरे जे। भाई ये समझाना चाहता था और आप समझे, मुझे खुशी हुई है। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील, ते असी आख्या भी जे नबी पाक दे 2 कतरियां दा ये हाल है तो फिर सारे नबी, फरमाया है वो रहमत के दरिया हमारा नबी। कौसर और सलसबील 2 कतरे हैं हुजूर के, नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं। आवाज समझ आ रही है आप हजरात को? और रह गई बात मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस की, फरमाया है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अब कितनी शान है, खुदा ही बेहतर जानता है। अल्लाह अकबर। तो इस वास्ते तोला ना करें। और मैं यहां पर एक बात और भी कर दूं ताकि ये मोहब्बत वाला चिराग भी जलता रहे ना, तो अगली बात समझना जरा आसान हो जाता है। आप देखो ना, बात तो वो करे, अगर मैं कहूंगा हाँ भैया दसो भाई इस 100 साल के अंदर केड़ा बंदा है जिहड़ा सारे तो टॉप दा है, चंगा है, अमीर है, सोहना है, हर एतबार दे नाल, ते गल वो करे जिन्हें वेखे है, जिन्हें वेखे नहीं अखबारां ते जनाब ने डाइजेस्ट नावल ते खबरां सुन के आके फलाना है, तेनू पता ही कख दा नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? मौलाना साहब क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा हुजूर के बारे में तबसरे करना कि उनके 2 हाथ हमारे, वो हमारे तरफ, यार जाती करो अल्लाह के बंदे, बंदा तो अपने सके प्यो वर्गा नहीं हो सकता। आप बताएं को अपने बाप की तरह हो सकता है? कमाल वाली बात है यार, ये तो घर बैठा तेरे वर्गा तू नहीं हो सकता, तो जिनकी खातिर सारा जहां बनाया है। और अगर नहीं समझ आई तो मैं हदीस सुनाता हूं। हजरत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा, ईमान वालों की मां, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला, आप जलवागर हैं, आपने इसको रिवायत किया, गौर से सुनिएगा, दाएं बाएं देखने वाले मेरी तरफ देखेंगे तो मुझे ज्यादा लुत्फ आएगा। रहमत आलम अलैहिस्सलाम आपके पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। जिब्रील जी आका, फरमाया ये बताओ तुमने सारे देखे हैं, कोई हम जैसा भी देखा है? जिब्राइल से सवाल हो रहा है। अच्छा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अगर ये कह देते नहीं हजूर मैं तुहाडे वर्गा कोई नहीं देखा, गल सच्ची ऐसी कि नहीं ऐसी? लेकिन जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कमाल कर छड़िया, गल बनाई ना ते अखीर ही कर छड़ी। सानू कहंदे तुसीं बड़ी गल बना फबा के करदे हो। मैं कहा असीं पढ़िया ही है, असीं हजूर दी गल रुखी रुखी किद्दां करिए, मैनूं दस ना। हजरत जिब्राइल से पूछा गया कि आप ये बताएं, नबी पाक खुद पूछ रहे को हमारे जैसा देखा है? वो कहते हजूर नहीं देखा। आप बड़े बाकमाल, सुभान अल्लाह, गल मुक गई थी ना। फरमाया कल्लबतु मशारिकल अर्दि व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफदल मिन मुहम्मद। फरमाया मैंने मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब ये सारे छान डाले हैं, उलट पलट के देखे हैं, अर्शी फर्शी देखे हैं, मेरे आका जैसा रब ने आपको बनाया है किसी और को बनाया है। तवज्जो है कि नहीं है? और ये कह कौन रहे हैं जिन्होंने वाकई सबको देखा है? वो कहते हैं हजूर तुहाडे वर्गा कोई नहीं, ते जिन्हें अपना दादा भी नहीं देखा वो भी कहता हजूर साडे। केड़े कमी पै गए हो यार, केड़े कमी पै गए हो? अल्लाह दे बंदे हो, समझिया करो हुजूर की जब बात आए जरा कम अज कम उस वक्त अपना सीना कुशादा फरमाया करें, मोहब्बत वाले कलिमात लेके आया करें। अहले बैत की बात आए तो मोहब्बत वाले कलिमात। नबी पाक की शान ने फरमाया जो मेरा रौज़ा देखे मेरी शफाअत वाजिब हो जाए।
تیرے ورگے نے تینوں ویکھ کے چنگے بھلے بندے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میں تمہیں صحیح دستا پیا ہے. بہت سارے چہرے مولانا روم نے لکھا ہے, فرمایا بہت سارے چہرے ہوتے ہیں جو کسی کی شفا ہوتے ہیں, اور بہت سارے چہرے نیری وبا ہوتے ہیں. دیکھ لیں بندہ آیا کدھر منو گھسا آ گیا, کئی چہرے نے بندہ لبدا پھردا ہوندا ہے. دیکھو نا یہ نبی پاک کا ایک معجزہ ہے, زندہ معجزہ, کہ حضور کو دیکھا کسی نے پر عاشق سن کے رونے لگ جاتے ہیں. ایک جھلک تو دکھا دو میرے مصطفیٰ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو میری جان میں عرض جو کر رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا میرے دوستو. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ شان اقدس ہے, اور اس کو ذرا کھل کر بیان کرنا چاہیے, اور اس انداز سے جیسے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ بیان فرما رہے ہیں. گرامی قدر حضرات, اب اس سے تھوڑی سی اگلی بات بھی سنیے گا تاکہ بات آپ کو مزید سمجھ آ جائے. بات بتلا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی احادیث سے یہ سب کچھ ثابت ہے. نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا حضور جب ہم دعا کرتے ہیں تو قبروں میں قبر والوں کو کتنا ثواب جاتا ہے, تو میرے نبی پاک علیہ السلام کو چاہیے تھا کہتے 10 منٹ ٹھہرو جبرائیل نو سادنے انہوں کہنے 10 کننا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کہا, گال سنو نا, میں عقیدہ سمجھا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ یار ہمیں کیا پتا غیب کی بات, تسی پوچھاؤ اللہ جانے کہ ثواب جانے. لیکن میرے نبی نے جو جواب دیا میں آپ کو سنانے لگا ہوں. فرمایا لوگوں جب تم اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہو اور یہ کہتے ہو قبر میں کتنا ثواب جاتا ہے, فرمایا امثال الجبال, اللہ پہاڑوں کے برابر تمہاری دعاؤں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کس کے برابر؟ تو پھر کریا کر, تجھے نہیں کرنیاں تو پہاڑاں تک کتھے وہ ہوتے تو لبڑی شے خدا دی کوئی نہیں. اس لیے دعا کیا کریں. خوش نصیب ہیں وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے لیے, اپنی اعزاز اقربا کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایسی نیک محافل کا اہتمام کر کے ان کے لیے دعا کا انتظام کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ کبھی قرآن خوانی, کبھی کلمہ شریف, کبھی کوئی تسبیح, کبھی ذکر, کبھی یہ ایسی محفل, کبھی نوافل, کبھی صدقہ, کبھی خیرات, کبھی کچھ. یہ سب چیزوں کا ثواب پہنچایا جاتا ہے. اور اگلی بات, ابھی بھی حدیث شریف مکمل نہیں ہوئی ہے نا, اس کا دوسرا حصہ بھی ہے. پہلی حدیث کا حصہ کہ ثواب جاتا کتنا ہے, فرمایا پہاڑوں کے برابر, اور دوسرا حصہ فرمایا یا رسول اللہ ان کو خوشی بھی ہوتی ہے اور نہ ہوتی ہے. حضور کتنی, اب یہ نقشہ میں نے نہیں, یہ حضور نے کھینچا ہے, اور پھر بار بار کہوں بولو بولو, یہ تو جملے کا ہی قتل ہے. اب جو قدردان لوگ ہیں وہ توجہ فرمائیں. فرمایا کہ اس کو اتنی خوشی اگر پوری دنیا سمیٹ کر اس کے سامنے تحفے میں پیش کی جائے تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا تمہاری دعا سے خوش ہوتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ آپ سبھی حضرات ضرور دعا فرمایا کریں. میرے عزیز میرے دوست, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات کے مطابق آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو بندہ, میں مفہوماً سنا رہا ہوں, اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے, عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے. یاد رکھیے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک فرمایا کرے. اور والدین سے بھی گزارش کروں گا, جان کی امان پاؤں تو کہہ سکتا ہوں, بزرگوں سے بھی کچھ جان کی امان پاؤں تو بس اوقات یہ بھی اپنی اولاد پر سختی کرتے ہیں, نہ کیا کریں. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم, فرمایا لوگوں اپنی اولاد کی تم بھی عزت کرو اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ. گلی میں کھڑے ہو کر گالیاں دیتے ہیں, دوستان ویکھ لو تا چنڈا مار دے, یہ ہاتھ چکے تاں گستاخ ہے, بولے تاں گستاخ ہے. یہ تھوڑا بات ہے کول اینڈ کول. میں ایسی بات بزرگوں سے بات ہوئی ہے, یہ بڑے ادب کی جگہ ہے, تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اولاد کے لیے فلانے کا منڈا بڑا چنگا ہے, میں کہا جا کے پوچھو تیرے تو بھی تانگی, جنہ تو اپنے منڈے تو تانگو تیرے تو بہت تانگی. اے دور دے ٹول سونے لگ دے. اپنی اولاد کو اپنا دوست بنائیں, انہاں نو کسے دا دوست نہ بنا, جے کسے دا کیوں نہ بان پھر انہیں تیرا نہیں ہو بڑھنا. دھیان کیا کریں تھوڑا سا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کی بھی عزت کیا کریں اور ان کو اچھے آداب سکھایا کریں. توجہ ہے دوستوں کی, اچھے آداب. اور یہاں لگے ہاتھوں ایک حدیث اور سنا دوں, غور کیجئے گا. یہ تربیت کا تقریر کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی, تربیت نشست ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا آداب سکھانے ہیں. ویسے تو نماز کا کہا گیا کہ جب یہ بچہ جناب 7 سال کی عمر کو جو نماز کا حکم دو, اور جب 10 سال کا ہو جا نہ پڑے تو اس کو سزا بھی دے سکتے ہو ایسی کہ جیسے ہڈی پسلی نہ ٹوٹے, ٹھیک ہے نا جی, اور ڈر والی سزا ہو تو وہ نماز پڑھے. یہ تو ساری تربیت کی گئی نا. اور یہاں تک فرمایا افتحوا صبیانکم باول کلمۃ لا الہ الا اللہ, تمہارا بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے پھر لفظ اللہ ہی منہ سے نکلے اس کے.
یہ میرے نبی نے آداب سکھایا، تربیت کی ہے، ایک ایک چیز کی تربیت فرمائی ہے. لیکن ایک حدیث پاک ہے بڑی خاص، اس کے اندر ایک خوبصورت نصاب ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزوں کے آداب سکھاؤ. نمبر 1 فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. نبی کا جب پیار آ جائے گا نا تو نبی کی سنتوں پر بھی عمل کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے بھی محبت کرے گا، اور جو نبی پاک فرمائے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. ایسے ہی کہنا جناب؟ تو نبی پاک کی محبت سکھاؤ. دوسری بات فرمایا وحب آل نبیکم، فرمایا اپنے نبی کی سونی سونی آل اہل بیت کا پیار سکھاؤ. یہ جو آل پاک اہل بیت ہے نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. فرمایا ان کا بھی ان کا پیار سکھاؤ تاکہ ان سے پیار کریں. توجہ ہے؟ اسی واسطے سنی سادات سے بڑی محبت کرتے، اور جب ہم سادات کو مانتے ہیں تو داڑیاں دیکھ کر نہیں، جبے کبے دیکھ کر نہیں، اور عمل دیکھ کر بھی نہیں، نسبت مصطفیٰ دیکھ کر. ہم جب سنی مانتے ہیں نا تو ہم صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہم پابند ہیں، اور وہ سب کے لیے ضروری ہے، وہ ہے صحت عقیدہ. سمجھ آ رہی؟ وہ سید ہو، وہ پیر ہو، وہ شاہ ہو، وہ مولوی ہو، وہ نقیب ہو، وہ نمبردار ہو، وہ وزیر اعظم ہو، ایم این اے، ایم پی اے، ایکس وائی زیڈ، کچھ بھی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہے، عقیدہ ٹھیک ہو، صحابہ کا بھی ادب کرے، آل کا بھی ادب کرے. اور اگر ان میں سے کسی کا ادب نہیں کرتا وہ کوئی بھی ہے جیڑا انہاں دا نہیں ہو ساڈا بھی اینی گل ہے. یہ درباری مولوی بات نہیں کرتے، وہ نہیں جی بابا جی میں کہے بابے ہو رہا قیامت نوں تینوں چتر مار رہے ہیں. میں مولوی جی تو بندیاں طرح تقریر کر لیتا تے سانوں پتہ لگ ہی جانا سی. نہیں توجہ فرما رہے آپ. آج مسئلہ یہ ہے کئی مولویوں پیروں کو بگاڑا ہے تو ان 2 نمبر مولویوں نے جو سیدھی بات کرتے کوئی نہیں. بھائی اگر ایک بندہ مولوی ہے اس کو کس نے اجازت دیا کہ وہ صحابہ کی توہین کرے؟ بھائی اگر ایک بندہ وہ مولوی ہے یا پیر ہے یا شاہ ہے اس کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ نبی کے صحابہ کے خلاف بات کرے؟ بھائی کیوں بھائی؟ تھا کیا میرا خیال ہے یہ وہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر ہم چلیں گے تو ہم پکے سنی بنیں گے. انے واہ نہیں، اکھاں کھول کے پیار کرو جد نال بھی کرنا. میں تو بھائی جس کو بھی دیکھتا ہوں پہلے دیکھتا ہوں اگر سب کا ادب کرتا ہے نا، سب کا ادب، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، جتنے بھی بزرگ ہیں سب کا ادب کرتا ہے، عمل کمزور بھی ہوئے نا تو مسینے لا لیندہ ہونا خیر ہے. اللہ تے خیر صلی بھائی قیامت والے دن اے دے اوتے کسی نہ کسی دی نظر پے ہی جانی ہے. تے جے وہ بے ادب ہے تے بھاجی جنہ مرضی عمل کر لے سوائے تھلے تو کچھ نہیں لبنا. عمل سارا کدھر جائے گا؟ میں آخیا تواڈے بڑھ کے شیطان دا عمل کام نہیں سی آیا جدو آدم علیہ السلام دی بے ادبی کیتی، تو تے شے ہی کوئی نہیں، گل عمل دی نہیں گل ادب دی ہے. اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے یہ جو شیطان کا اس کا کیا قصور تھا؟ آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کیا، اللہ نے جنت چکڑ دا، مردود بھی بنایا، جنت چکڑیا، شیطان آکیا، کافر آکیا، جہنمی آکیا. کیوں جی؟ وہ آدم علیہ السلام دا ادب نہیں کر سکیا. اتنا غصہ بولو نا یار، سمجھو میری گل نو. اور یہ تھا جنت میں رہنے والا. آدم علیہ السلام کی عزت کی بات ہی نہیں کی. اللہ نے مردود، کافر، جنمی، لعنتی سارا کوئی کر کے باہر کر چھڑیا. جنت میں پھر صرف آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کیا، اللہ نے باہر کر چھڑیا. اور اس طرح اصحاب کہف کے پیچھے چلنے والے کتے کو دیکھو، وہ صفت انسان نہیں رکھتا لیکن اللہ کے ولیوں کا ادب کر گیا ہے، رب جنت عطا فرما دے گا. سمجھو اس بات کو. آج بے شاہی کوئی نہیں. وہ بنی اسرائیل دے بابے ہون پیچھے کتا ٹور پہ دونوں جنت لب جاندی ہے. تے بابا داتا صاحب ورگا ہوئے تے منن والا حضور دا امتی ہوئے. توجہ ہے نا؟ کمال ہے یار بابے شکل تیرا ہے کوئی میں کر لاں یار. ایسے لابارس بچے تھوڑا سا وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے کیوں ہوندے ہو یار؟ نسبت رکھ لے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. جب دلیلی ہوتی میں نہیں مانتا. کسی نے کہا کہ یہ بزرگ ہیں، کہتا جی قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، میں تو نہیں مانتا. تو میں کہا قرآن و حدیث بھی نہیں آیا کہ تو انسان ہے تو تم ڈنگر کہہ لئیے. قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا تو انسان ہے.
پوچھو کون؟ میں مسلمان ہوں جی، میں بڑا بڑا قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں تیرا نام لے کے تو مسلمان ہے، تو پھر تینوں پھر کچھ اور سمجھ نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس واسطے یہ کون سی دلیل ہے؟ تو ایڈا ہی آیا بھی تیرے واسطے قرآن آئے گا؟ یہ دیکھو، یہ جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے نا، اس کی زبان پر جو جاری ہو جائے وہ بھی حق و صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا میرے عزیز بھائیوں کی؟ کہنا میں نے تو سارا جہان مسلمان کہندا ہے، سارا محلہ مسلمان کہندا ہے، تے میں تے مسلمان ہاں۔ میں کیا اوریا تینوں محلہ مسلمان کہے تے تو مسلمان ہے، تے جنوں سارا جہان داتا آکھے، جڑے محلے تو جمعیا نا یہ سارا محلہ بھی داتا ہی کہندا ہی، تائیں جو کمرے چ بیٹھا نہیں تے باہر نہیں کراونا سی۔ آواز سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور میرے دوستو خدا کے لیے بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، اور یہی ہیں وہ باتیں جنہوں نے آج اس امت میں تفرقہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں تفرقے کی لعنت سے محفوظ فرما کے جوڑنے والا بنائے، اور صحابہ اور اہل بیت کا ادب کرنے والا بنائے، اور یا کا ادب کرنے والا بنائے۔ تھک گئے ہیں تو بس کر دوں بھئی، آپ میں کیا بے چینی آ گئی یکدم؟ صوفی ادھر دیکھو، سبحان اللہ ماشاءاللہ، نہیں تین نہیں پڑھ رہا، پڑھتا صحیح کچھ ہے، پڑھتے رہے، مجھے سمجھ آئے نا، جاگتے بیٹھے ہم۔ جاگیے حضرات، تو میں بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ بھی اپنا نقطہ نظر دینا چاہے تو بے ادبی والا اسلام میں قبول ہی نہیں ہے۔ تو اس واسطے کو مولوی ہے، شاہ ہے، پیر ہے، سید ہے، جو بھی ہے، اگر ادب والا ہے تو قبول ہے، اگر ادب والا نہیں ہے تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ جس دن معیار بن گیا اس دن کام آ جائے گا۔ بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب چلیے آگے، تاکہ بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں ایصال ثواب کے حوالے سے، تو پھر بات بہت آگے چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ جو تم عمل کرتے ہو یقین فرماؤ اس کا ثواب اللہ پہنچاتا ہے، آپ بے دھڑک ہو کے کیا کریں۔ صرف ایک بات سے علماء نے روکا ہے کہ جب فوتگی ہو جائے نا تو جیسے دعوت کھلائی جاتی ہے ویسے کھانا کھلانا پکانا یہ منع ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، باقاعدہ طور پہ کئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے دعوت دی جاتی ہے کہ فلانے دن ساڈا ختم ہے تے تسی آنا ہے، اور کئی رشتہ دار کہتے تانوں سدیا تسی جاؤ، سانوں نہیں سدیا، اسی نہیں جانا۔ یہ ہوتی ہے دعوت، اور یہ ہے منع، یہ ہے ناجائز، یہ ناجائز ہے، یہ تمہارا فیشن ہے، یہ تمہارا رکھ رکھاؤ ہے، یہ تمہاری رسم ہے۔ رہ گئی بات دعا کی، وہ جو بھی آئے، جو پڑھے، جیسے دعا کرے۔ اور یہ آپ کو کس نے کہا یہ کھانے پکانے؟ تعزیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعزیت کا مطلب سامنے والا مسلمان ہو اور آپ مسلمان ہیں، آپ چل کے اسے کہیں کہ یہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کی میں تعزیت کرتا ہوں، یہ اللہ کا حکم پورا ہوا، اس کی امانت اس نے لی، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، میرے لائق حکم میں آپ کا بھائی، آئیے دعا کرتے اس کے لیے، اللہ آپ کو صبر دے، اس کی بخشش فرمائے، یہ ہے تعزیت، اور گھر چلے جائیں۔ توجہ نہیں فرما رہے، بس صرف اتنی سی بات ہے تعزیت۔ اس کے ساتھ مرنے والے کا کام ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے دعا ہو گئی، اور زندوں کا کام ہو جاتا ہے کہ ان کو حوصلہ تسلی بھی، مشکل وقت تھا، لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور حوصلے کی اب دعا کر کے تعزیت ہے، بس یہ ختم ہے، یہ درود ہے، باقی سب کوئی ضروری تو نہیں، پانی، فروٹ، روٹیاں یہ ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی رکھ دے تو دلیل بہرحال ہم نے دی ہے، لیکن دعوت کے طور پہ بلا کے کھلانا منع ہے، منع ہے، منع ہے۔ اور اگر دعوت نہیں ہے، ویسے ہی آپ نے اپنی خوشی سے کھانا بنایا ہے، تیسرے والے دن ساتھے والے اپنی خوشی سے بنا لیا ہے، تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات بتاتی ہے، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات، کہ زیادہ ثواب تاں ملنا جو غریب گھان کے تاں، زیادہ ثواب تاں ملنا جے غریب کھان کے، غریباں نو پہلوں کھلایا کرو، مہربانی۔ یہاں سارے مطلب کھا جاتے ہیں، اور پھر بس اوقات یقین کیجئے آنے والے مہمانوں کو، ان کو بھی، اور جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ پھر نہیں کھاتے ہوتے، یار یہ غریباں نو کھلاؤ، اسی دعا نہیں کر لی، کروں کھاتا نہیں، نال والی گلی جو میں آیا، نال والے محلے جو میں آیا، وہ پہلو اسی ختم کھا ہی لے ہوئے ہیں، ختم دی ہوندی ہو دعا واسطے، انہاں نو تسلی دیو، انہاں دی مدد کرو، بلکہ محلے نے چاہے بعد کے اگے اٹھن، پانی پلاؤن، دریاں وچھاؤن، بھئی تسی ساڈے سارے پراونے آئے ہو، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات۔ ہمارے اندر کچھ غلطیاں ہیں نا، اور جب ہم اپنی ہاتھ سے کراس کرتے ہیں تو پھر شریعت ہمارے اوپر حکم لگاتی ہے، ٹھیک ہے؟
یہ تھا ایصال ثواب بالکل کیا کریں. جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے کرے اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے. ضرور فرمایا کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر یہ بات جب بتلائی تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اپنی اولاد کے آداب ان کو سکھاؤ. توجہ ہے نا, یہ حدیث مکمل کر رہا تھا. پہلا ادب کیا ہے؟ توجہ کیجئے بھائی, میں تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں, کمنٹری بند کر دیجئے. تو ادھر آ جا, تو اے کر رہا, تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے, میں جان چھوڑ رہا ہوں. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. توجہ, کتنے آداب سکھائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. پہلا اپنے نبی کی محبت, دوسرا آل نبی کی, اور تیسرا قرآن کی تلاوت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. کیا اس نصاب پر ہم نے کبھی عمل کیا ہے؟ آکسفورڈ کا نصاب ہے, پنجاب کالج کا ہے, ایچیسن کا ہے, بیکن ہاؤس کا ہے, وائٹ ہاؤس کا ہے, سارے پڑھا لے. او مدینے کا کون پڑھائے گا؟ یہ ہے مدینے کا نصاب. اپنی اولاد کو نبی کا پیار سکھاؤ. اور نبی کا پیار کیسے ہوگا؟ حضور کی شانیں بیان کرو. وہ شانیں سن سن کے اس کے دل میں, وہ نبی جو چاند توڑے, وہ نبی جو سورج موڑے, وہ نبی جو اندھوں کو آنکھیں دے, نکلی آنکھیں جوڑے, تو پھر وہ کہے گا وہ کمال حسن حضور ہے, گمان نقص جہاں نہیں. وہ یہ کہے گا کہ نہیں ہونا, اور جیسے کہتے ہیں نا, اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی, جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں. انہوں حضور دا پیار سکھا, انہوں نے گلاں کر رہے, حضور دیاں شانہ بیان کر رہے, دل میں پیار پیدا ہو جائے گا. پھر جب پیار پیدا ہوگا نا تو یہ حضور کی سنت پر عمل کرے گا, حضور کے حکم پہ عمل کرے گا. ٹھیک ہے. اب دوسری بات, فرما آل نبی کا پیار سکھاؤ. کمزور دل والے, کمزور عقیدے, کمزور ذہن والے, میں 2 منٹ دی ویڈیو دیکھ کے اپنے دماغ کو بدلنے والے, وہ کہتے ہیں آل نبی کی بات ہے, اصحاب کی تو بات ہی نہیں ہے. میں کہ بلے, اگے اللہ نے فرمایا, اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا قرآن کا پیار, تو قرآن نے جمع کر کے کہنے دیتا ہے, جمع تو صحابہ نے کیتا ہے. تو میں کہ صحابہ نو مننے گا تو قرآن نو مننے گا نا. یہ تو صحابہ نہیں مانتا تو قرآن تو ہاتھ ہی نہیں لا سکتا. آہو, میں کہ ایداں صحابی بھی نالی آ, کڈیا نہ کر, دوڑیا نہ کر. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, اندھے کو, کہ ویسے دیدہ ایک اور لفظ ہے, میں ترجمہ کر دیتا ہوں, اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. یہ تھا ایصال ثواب. ضرور کیا کرے, بے دھڑک ہو کے کیا کرے, خیر ہی خیر, برکت ہی برکت. اور جو چیز منع تھی وہ میں آپ کو بتا چکا. اب آ جائیے حضرت مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں چل کے حاضری لگوا لے ذرا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ, آپ کی ولادت کے بارے میں بعض لوگ بڑی عجیب و غریب افراد و تفرید سے کام لیتے ہیں. توجہ, حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا بروایت امام حاکم, توجہ ہے, مستدرک, آپ خانہ کعبہ میں ہوئے. میں اس کی تحقیق کی طرف نہیں جا رہا, لیکن میں ایک بات بتلاتا ہوں کہ نبی پاک ایک صحابی حضرت حکیم بن حزام, وہ بھی کعبے میں پیدا ہوئے تھے. آپ میں سے کئی پہلی مرتبہ. مرنا یہ ہے کہ ہم اپنی من پسند کی شخصیات کے بارے میں بات سنتے ہیں, دوسرے کے بارے میں سنتے نہیں. صحابہ میں موجود ہے, باقی اکثر صحیح و سند روایت ہے. حضرت حکیم بن حزام یہ بھی کعبے میں پیدا ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ شاید چند اہل علم کو پتا, باقی کسی کو نہیں پتا ہو بھی حکیم بن حزام بھی کعبے میں پیدا ہوا ہے, جبکہ وہ روایت کی سند بھی تکڑی ہے, تعداد بھی زیادہ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت حکیم بن حزام بھی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن مولا علی, ہم کہتے ہیں جب حکیم بن حزام ہو سکتے ہیں تو مولا علی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں سبق کیا ہے؟ افراط و تفریط سے بچو. سبق یہ ہے, توجہ, مولا علی آئے تو کعبے میں کعبہ مسجد ہے, اور جب شہید ہوئے تو تب بھی مسجد میں. جملے میرے دا بول پاؤ گے تو تقریر کرا کرنے نہیں ہے, میں ٹولتا پہ ہاں. میں کیا علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو علی کا سبق یاد رکھے. علی آتا بھی مسجد میں ہے, علی جاتا بھی مسجد میں ہے. علی والے کا تعلق کہیں اور نہیں ہوتا, مسجد کے ساتھ ہوگا تو مانا جائے گا یہ علی والا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو, نہیں ٹھانڈ لگتی تو آنو. ہاں, توجہ ہے میرے سجنا دی کہ کوئی نہیں.
علی آئے بھی مسجد میں اور جائے بھی چاس آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر حضرت علی پاک دا نام لگا میں بندہ پنگاں چرساں گھوٹا پی کے تن علی علی کرتا رہے, وہ جا کام کر رہے. اوے بولو اے سبحان اللہ سنیو خدا دیو بندے. یہ گھڑیوں پر 12 بجنے لگے ہیں بھائی, ہیں بھائی, گھڑیوں پر 12 بجنے لگے ہیں, گھڑیوں پر منہ آتے نہ بجن دیا. ویسے ٹائم میرا 12 بجے تک ہی ہے, ٹھیک ہے نا, میں ویسے فوجی سے اندہ بندہ, لیکن وہ تسی میرے 15 منٹ کھا گئے ہو, کٹ ڈانگا تو صحیح نہ ہو. توجہ ہے, ویسے بطور سزا نہیں دینا چاہیے, لیکن آج مدیمہ کا ہے, ذکر میرے مولا دا ہے, ذکر شہنشاہ ولایت کا ہے. اور اگلی بات بھی سنیے, حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شان, آئے بھی مسجد جائے بھی مسجد, پیغام مسجد, مسجد نہیں تو ہٹ, تیرا علی سے تعلق نہیں ہے, تو رونگ وے پہ ہے. ٹرین کدی موٹر وے تے نہیں چلتی, تو موٹر وے والیاں گڈیاں کدی پٹڑی تے نہیں چلدیاں, اپنی اپنی تھان تے. او 12 نہ بجن دیو سونیو, کیوں بزرگو؟ او جی میں بزرگ بولتے پہ رہے نا, میں نے 2 بندے ٹکر جان جتا ہی مت آگ جانا جو میں تو داستا پہ ہیں. بولو تھوڑا جا کنجوسی کر دے پہلے کئی. ہاں, اور اگلی بات سنیے میرے دوست اور میرے عزیز میرے بھائی, حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ پیدا ہوئے, آنکھیں نہیں کھولی, نبی پاک کو پتہ میرے کریم آئے. ادھر دیکھنا ذرا, میں آہستہ سی بات کرنی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ باتیں کوئی شاید کبھی سنی نہیں. سوراں توڑے بھائی, کئی بندے پیسے بنا کے بیٹھے مولوی کس لیے سور لونی میں اگتے سٹاں گا, بغیر سور تو نہیں سٹ ہوتے تیرے کو, ویلا ہی ڈرامہ بنایا آج جناب علی. سور دے وچ کی ہے بھائی, گل سور دی ہونی چاہیے ہے. میں سور کا مخالف نہیں ہوں, لیکن سور والے کو سور دی گل بھی کرنی چاہیے. چسکے لینا بند کر دیا, چسکے نے تو موئی پہ پڑھایا ہے معذرت کے ساتھ. گرامی کے اگر حضرات اس واسطے ان باتوں کو چھوڑو اور حقیقت سنو, اور حقیقت یہ ہے مولا مرتضی شیر خدا نے آنکھیں نہیں کھولی, اور جب نبی پاک کو پتا چلا کہ میری چچی حضرت فاطمہ بنت اسد ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, تو آپ کہے توجہ ہے, یہ اعلان نبوت سے 7 سال یا 10 سال پہلے کی بات ہے. اعلان نبوت سے 7 سال یا 10 سال پہلے کی بات ہے. مولا علی پاک کی عمر 7 سال تھی جب کلمہ پڑھا, یا 10 سال تھی. میرے نبی پاک ہے, بیٹے کی مبارک دی, فرمایا مبارک تو ہے, بیٹا بھی خوبصورت ہے, آنکھیں نہیں کھول رہا, فرمایا لاؤ. توجہ کرنا ذرا, میں نے کہا تھا یہ بات جس اینگل سے میں کر رہا ہوں, یہ جتنے بھی زمانے کو جاننے والے لوگ ہیں اور سارے جانتے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے. نبی پاک نے جب ایسے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے سامنے کیا نا ایسے, تو مولا علی نے آنکھیں کھولی. میں نے کہا آج بھی دیکھو نا, تو آپ کہیں گے حضرت علی کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے آنکھیں کھولنی ہیں؟ اور بھائی آج بھی موبائل میں جب فیس لاک لگتا ہے نا, تو وہ کسی کے سامنے کرو تو آنکھیں نہیں کھولتا, اور جب وہ مالک کے سامنے آئے تو وہ آنکھیں کھول لیتا ہے. علی کو بھی پتا تھا میرا مالک آ گیا ہے, میں نے آنکھیں کھولنی ہیں نا. ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ. بندہ با وضوء داڑھی والا چرس لیس نعرہ ماریا انہیں, نعرہ حیدری, چرس لیس نعرہ. او بیٹھے ہو, تگڑے ہو کے بیٹھو یار, سنی بن کے بیٹھو, اللہ دیو بندے ہو. اس واسطے پاک صاف منہ والا, پاک صاف رہنے والا بندہ نعرہ لگائے تو مزہ تو پھر آتا ہے نا. اور سنو, جتنے عزیز تشریف فرما ہو اس بات کو ذرا غور سے سنو میرے دوستو. حضرت مولا مرتضی شیر خدا نے آنکھیں کھولی, اور یہاں بھی صوفیانہ نکتہ ہے. توجہ دائیں بائیں کرنے والے ادھر دیکھیں, آئیز کانٹیکٹ, آنکھیں جگ پا, ادھر سن گل. ہاں حضرت گالی آنکھ دی ہوندی پئی ہے. حضرت مولا علی پاک نے جب دیکھا نا, تو یہ حضرت علی المرتضی کی محبت اور عشق اور دیدار مصطفیٰ کی طلب اور تڑپ اور تمنا ہے. اور پھر رب نے پتہ ہے حضرت علی کے عشق کا صلہ کیا دیا تھا. حضور کے چہرے سے اتنا پیار تھا نا, بہت سارے صلے پر 2 سناتا ہوں. پہلا صلہ یہ دیا
کہ علی پاک کو ایک بیٹا حسن دیا دوسرا حسین، فرمایا سر سے لے کر سینے تک، اور ایک روایت ناف ہے امام حسن مصطفیٰ کی تصویر ہے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک امام حسین مصطفیٰ کی تصویر ہے، اکٹھے کھڑے کرو تو مصطفیٰ کی کامل تصویر بن جاتی ہے۔ فرمایا علی تجھے بیٹے دیتے ہیں، ہم جب پردہ بھی کر جائیں گے تو ہمارے دیدار کا متمنی ہے، جب تیرے بیٹے تیرے سامنے آئیں گے ہمارے دیدار کی جھلک تجھے نظر آ جایا کرے۔ ایک صلہ یہ ہے کہ جے ساڈے نال پیار کیتا ہی نا تے اساں لج پالاں۔ اب دوسری بات، جو 3-4 چہرے چپ بیٹھے ہیں یہ آپ کے لیے بات سنا رہا ہوں۔ دوسرا فرمایا علی تو ساڈا چہرہ ویکھن واسطے اکھاں ہی نہیں کھولیاں، تو نہ کعبہ ویکھیا نہ ماں نوں ویکھیا تے سانوں ہی ویکھیا ہی۔ ہاں تو فرمایا پھر سن لے، النظر الی وجہ علی عبادت، اگر علی سانوں ویکھ کے خوش ہوتا ہے نا تو جو علی کا چہرہ دیکھے گا خدا عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ تو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات؟ گرامی قدر حضرات، ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت مولا مرتضی شیر خدا ذکر علی بھی عبادت ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں کا ذکر عبادت نہیں ہے، جزاک اللہ خیر۔ ہاں یہ یاد رکھیں، باقیوں کا ذکر دا مطلب یہ نہیں کہ انہوں کا ذکر نہیں کرنا یا عبادت نہیں، سارے دا عبادت ہے، لیکن جو تخصص اور تمیز حضرت علی کو حاصل ہے وہ اسی لیے فرمایا اگر یہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ہم پھر صلہ یوں عطا فرمایا کرتے ہیں۔ دوستان گرامی بیٹھ جائیں، بیٹا تھوڑا سا آگے ہو جائیں، آگے تھوڑا جائیں، بیٹھ جا سوفی بیٹھ جا۔ تسی بھی یارہ کیمرے گیڑوں میں کو 18-20 کیمرے میں کو پیڈیے چھڑنا آیا کلوتا یار اللہ تعالیٰ انہیں کیمرے لا چھڑ دے ہو، یقین کرو انہیں کیمرے تو نیرے یار۔ اور پھر کیمرے والوں میں گزارش کراں گا پٹھے سیدھے تھام ہلنا لایا کرو۔ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کئیوں کی حرکتیں، پتہ نہیں تواڈے ویورشپ کیوں حرام کھاندے ہو یار، معذرت کے ساتھ کہیے یہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی صحیح لگاتا تو میں آپ کا دل نہیں توڑ رہا، یقین کیجیے کئی ایسے ابھی تک بھی ایسے ہی بیان ہوندا کچھ اور اُتے کچھ لکھ کے لایا ہوندا سمر صاحب نے فلانے دی چترول کر فلانے دی چترول، میں سارے نہیں کرنے میں جوتیاں دی دکان ہی نہ پالا، میں چھترول ہی سارا نہیں اللہ دیا بدیا ہوں میں مسلک دا پیرا ہی نہ دے ماں، لیکن بات کو غلط رنگ مت دیا کرو۔ میں نے کئی مرتبہ روکا ہے، آج پھر اتنے کیمروں کی وساطت سے میں پھر روک رہا ہوں، ظلم نہ کیا کرو۔ میں حرام کھانا کی فائدہ دسو نہیں، پٹھا سیدھا تھام ہل لایا ہے میں جناب علی، اور پھر کئی لوگ سمجھتے دیکھا ہے تو مولوی دی جناب علی سارا دب کے رکھ ہے۔ آپ کے جو گندے جملے انگلیوں سے نکلے ہوتے ہیں نا جی، یہ تھام ہل والے پوری دنیا میں سنیں، یہ آپ کے جو انگلیوں کے گندے اور ذہن کے گندے جملے وہ پھر بس اوقات لوگ اگلا تو سنتے نہیں کہتے اتنا نہیں کوئی گال نہیں ہونی۔ آپ کو خدا کا سیدھی سیدھی بات لکھو، اے آگ لاؤن دے نال ہی دھواں دھوکے تے تاں ہی سواد آوندا ہے۔ تھوڑا خدا کا خوف کرنا چاہیے ہم سب لوگوں کو، اور یہ یہاں بہت سارے اچھے اچھے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کا بہترین ہوتا ہے پیغام پہنچانا نا، اچھا پیغام پہنچائیں، اور یہ پوری دنیا کے جتنے یوٹیوبر ان کو سب کو چاہیے یار آپ ایسے نہ کیا کریں، آپ غلط بیانی نہ کیا کریں، ویسے بھی گناہ ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے ویچ کچھ اور ہوتا ہے، صرف کی ہے ویو پہ جانا۔ ویو دو طرح دے ہوتے ہیں، ایک بجے والا ہوتا ہے، یہ بجے والا نہیں ہونا چاہیے، مطلب صحیح بات ہے، خدا کا خوف کریں یار، اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ ملے گا، غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا میں نے صحیح پیغام دیا ہے؟ بس اوقات چڑی تو بھی چھوٹا دل ہوتا ہے، سمجھنے لگیاں بھی بڑی پیڑ ہوتی ہے۔ اللہ حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو باتیں میں نے سنائی، یا کو تو تیسری بھی سناؤں، غور سے سنیں گے سارے حضرات۔ آپ سنتے رہتے ہیں دوڑے بھائی یہ سورہ، بغیر سر تو بھی سونا علی علی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یاد رکھیے میرے کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نام بلا کیا رکھا؟ علی، کیا نام رکھا؟ اور یاد رکھیں میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے، جتنے بھی عربی لغت کے ماہر لوگ ہیں نا، عرب کے ماہر لوگ، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے کسی بھی نام کو بگاڑنا ہو نا، بیٹھ جائیں بیٹے میری بات، کسی بھی نام کو بگاڑنا ہو اس کا پہلا لفظ ہٹا دیتے ہیں وہ بگڑ جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اسی طرح ہم آخری لفظ اگر مٹا دیں تب بھی وہ نام بگڑ جاتا ہے،
اس کے پلے تک نہیں رہتا. لفظ امین ومین الف کو ہٹا کے واو لگا دو ومین. اے ومین کی ہوندا ہے بے معنی ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ لفظ عباس ہے این ہٹا دو وباس کیا بن گیا؟ بے معنی ہو گیا نا. پہلا لفظ ہٹاؤ واو لگاؤ نام بگڑ جاتا ہے. اور اگر آخری لفظ ہے, سمجھ آ رہی میری بات کی, اس کے آخر میں آپ آخری لفظ ہٹا کے واو لگا دو عباس ہے سین ہٹا کے واو ابو کیا بن گیا؟ بگڑ گیا نا. تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی نام لے ہم پہلا یا آخری لفظ مٹائیں ہٹائیں گے اور لفظ واو لگائیں گے, یہ بگڑ جائے گا. اگر میں سمجھا پایا تو انشاءاللہ یہ نکتہ زندگی بھر تمہیں چس دے گا, لطف دے گا جب جب یاد آئے گا. مولا علی کا نام میرے مصطفیٰ نے ایسا رکھا, فرمایا اس نام کو اگر کوئی یہ ناپاک جسارت کرنا بھی چاہے, اول تو کرنی نہیں چاہیے, اگر کوئی کرنا بھی چاہے کہ میں اس نام کو ذرا چینج کر کے دیکھوں, تو فرمایا علی کی عین ہٹا کے واو لگائے گا تو علی سے ولی بن جائے گا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ علی سے ولی بن جائے گا. اور اگر وہ آخری یا ہٹا کے واو لگا دے تو علی سے علو بن جائے گا. ولی ولی ہوتا ہے, علی علی ہوتا ہے, اور علو بلندی کو کہا جاتا ہے. اب کیا مطلب نکلا؟ علماء فرماتے ہیں کوئی یہ ناپاک جسارت کرنا بھی چاہے خود بگڑ جائے گا, پر علی کا نام سنورتا ہی چلا جائے گا. میرے مصطفیٰ نے سنوارا ہی ایسا ہے. حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, توجہ ہے حضرات, یہ آپ کی شان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر ہیں. آپ نے فرمایا یا اللہ آج میرے پاس اس بندے کو بھیج جو اس مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے تاکہ میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائے. فرمایا دروازہ کھلا تو مولا علی تشریف لے کے آئے. حضور کی دعا کی, جو مجسم تصویر بن کے آئے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. اس موقع پر آپ نے دعا فرمائی. اور پتہ کون ہے مولا علی؟ میں دھیرے سے بولتا ہوں اور دیکھنا آپ کی گونج کیسے نکلے گی. فرمایا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. اب یار بات سننے والی ہے. فرمایا یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں مولا علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. حضرت علی سے محبت ہے, جو ہے نا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں. یہ کیا ہے؟ کہا یہ پیار ہے. تو میں کہا کر حضرت علی سے پیار کرنا بھائی جان. اور یہ حدیث پاک آپ کو پتا ہے یہ ام المومنین نے بیان فرمائی ہے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے, یہ آپ ایسے سنتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا مومن حضرت علی سے پیار کرے گا منافق نہیں کرے گا. تو میں کہا انہی گل داس کے جانا جو ہمت ابتدا سے بیان کرنے کی تھی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک میں رہنے والی آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ آپ نے بیان فرمایا ہے. تو میں نے کہا یہ بیان کرنے والی کا نام بتا تو تفرقہ ختم ہو جاتا ہے. جو آل اور صحابہ کو جدا کرتے ہیں وہ علی کی شانیں بیان کرتے اور علی ان کی شانوں کو بیان فرما رہے ہیں. توجہ ہے میرے دوستوں کی, میرے بھائیوں کی, کہ کوئی نہیں ہے. گرامی قدر حضرات, میں نے ساحل دیکھ لیا ہے, کشتی کنارے لگا رہا, لیکن چونکہ بات ہے تو بات تو آپ کی خدمت میں پہنچانی ہے نا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شان, کمال, فضائل آپ سنتے چلے جائیں, رات نہیں راتیں ختم ہو جائیں, پر یہ کمالات نہ ختم ہوں. لیکن حقیقت پتہ کیا ہے؟ علماء فرماتے محبت کامل تب ہوتی ہے جب بندہ حضرت علی کی بات بھی مانے. جس کی محبت کی بات کرو ان کی بات. حضرت ابوبکر کی محبت کی بات ہے, بات مانو. فاروق اعظم کی محبت کی بات ہے, بات مانو. ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ادھر دیکھیے گا میری طرف. آپ کو پتا ہے کربلا کے اندر حضرت مولا علی کے سگے بیٹے کتنے شہید ہوئے تھے امام حسین کے ساتھ؟ ہم نے صرف حضرت امام حسین اور غازی عباس کا نام سنا ہے. یہ ایک بچہ بولا ہے 9 بیٹے. ایک روایت 9 کی, ایک 7 کی, ایک 6 کی. 6 پر علماء کا اتفاق ہے اور باقی روایات موجود ہیں. اور وہ کیا نام ہے سنیے گا ذرا. مولا علی کے پتر ہیں, کربلا میں شہید ہوئے, لیکن صرف 2 کا ذکر باقیوں کا نہیں ہوتا. کریں پہلے حضرت امام حسین بن علی, علی کے بیٹے حسین نمبر 1. حضرت غازی عباس بن علی, علی کے بیٹے غازی عباس امام حسین کے بھائی. باپ شریف, باپ ایک ہے, مائیں مختلف ہے, باپ ایک ہے.
नंबर 3 अबू बकर बिन अली, आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। करबला में शहीद हुए, इमाम हुसैन के भाई हैं, मौला अली के बेटे हैं, नाम अबू बकर है। मेरा बड़े अदब के साथ सवाल है, हर गैरतमंद बंदा इसका जवाब जरूर दे मुझे, और वो सुभान अल्लाह कह के दे सकता है, सुनी होगा तो खुद बोल पड़ेगा। अगर अली से मोहब्बत है तो अपने बच्चों का नाम अबू बकर क्यों नहीं रखते? हम अली वाले हैं, हम रखते हैं अपने बच्चों का नाम अबू बकर। पहले बेटे इमाम हुसैन मौला अली के बेटे, अब्बास पाक मौला अली के बेटे, अबू बकर पाक मौला अली के बेटे, फिर हजरत अली की यहां बेटा पैदा हुआ, नाम रखा उमर बिन अली। बेटा अली का है और हजरत अली नाम क्या रख रहे हैं? बोलो, रखो ना। कि हम अहले बैत के नामों पे रखते हैं। मैं अल्लाह दी कसम बड़ी चंगी गल है, पर अहले बैत सहाबा दे नामों पे भी रखते पे। मौला अली दी मानना ढिले पै गए यार, खैर है ऐ जे कमजोरियां। हम रिवायत की तकरीरों से हट के बात करते हैं। उमर बिन अली, 4 भरा हो गए, जब 5 तन दे 5वें दा नाम ले लगे उस्मान बिन अली। और ये पता है कैसे नाम रखा था? हजरत उस्मान गनी जब शहीद हुए ना, तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह आपके चंद दिनों के बाद आपके यहां बेटा पैदा हुआ। लोगों ने कहा हुजूर बेटे का नाम क्या रखोगे? फरमाया मेरा भरा उस्मान फौत हो गया, ओदे नाम ते रखांगा, ये निशानी नहीं सही होती। आप नाम रख रहे हैं। 5 बेटे, मोहम्मद बिन अली 6वां बेटा, अब्दुल्ला बिन अली 7वां बेटा, अबैदुल्ला बिन अली 8वां बेटा, 9वां जाफर बिन अली। अगर मैं शेर पढ़ता तो बल्ले बल्ले क्या करारियां फिट कीतियां ने जनाब। हुण मैं 9 ना गणा छड़े ने कि कई मुंह ही देखते पे। ये सबक याद करने भी शाबाश होनी चाहिए काका। तो बैठे हो और बस औकात ना, ये भी शायद किसी के जहन में आज मैं तुम्हारा मुगालता दूर कर दूं भी शायद इस मौलवी ने शोर नहीं लानी आउंदी। मैं कहता तेरे तो मेरी चंगी शोर, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बड़ी डाढ़ी शोर है। बस औकात कहते हैं जनाब वो हो सकता है शोर ना होगी, भूल च ना रही। हाँ नेट खोल के देख लेना, अल्लाह की रहमत से तुझे मेरे नाते भी मिल जाएंगे। तकरीर मैंने कभी नहीं की शोर में, नात पढ़ता हूं, तिलावत करता हूं, मेरा शौक है। समझ आ रही है ना? तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं इस बात को से ये नहीं है कि शोर नहीं है, लेकिन भाईजान एक गल मैं तुहानू दसां चाह भाईया, अगर शोर एडी चंगी शै हुंदी ना तकरीर दे विच, एक बारी ते मेरे नबी ला छड़ दे, कोई माई दा लाल दास ने मेरे नबी ने कदी तकरीर सुर दे विच कीती होवे, कोई माई दा लाल नहीं दसे। आपने सुर दे विच तकरीर कुरान सुर पढ़िया और फरमाया मन लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, फरमाया जेड़ा कुरान सुर ला के ना पढ़े वो साडे विचों है ही नहीं। कुरान तर्ज दे नाल जिन्नी कल्ला ने दित्ती है तर्ज ला के पढ़िया कर, जिथे तर्ज लाउणी उत्थे लाउंदे नहीं। बोलो तो सही ना यार है। और वाकयात किसे कितना बना बना के फिर शेर फिट कीते जाते हैं जनाब। पर ठीक है, मैं हराम और नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन दुख तब होता है जब ये अवाम खाली झोलियां लेके जाती है। ये खाली झोलियां भी खाली जेब सारियां तो तुहाडे ते सड़ दिंदे हैं। और खुदा दे बंदे थोड़ा जा मेहरबानी फरमाया करो। देखो ये बस औकात नुकसान होता है, नुकसान ना करया करो बराए मेहरबानी, ना अपना ना अगले का। और ये सानू जरूरी है कि असि तुहाडी तरबियत करिए। ओ बैठे आखिरी गुजारिश और तकरीर। ओ आंडियाला आ गया, मैं गोरी जे जाना 12:30 ते मैं तुहानू दसदा पिया नहीं बुजुर्गा, मैं ना असल बड़ा फौजी जैसे ज़हन दा बंदा क्या कईयां नूं फौज दी नाल बनदी भी नहीं, पर मैं भाई फौजी ज़हन दा बंदा, मतलब सीधी दसदा पिया। हाँ सही है ना जी। तो बस वो अल्लाह आपको बरकत दे। मुझे बड़ी मोहब्बत है बुजुर्गों से। तो बात यह है कि आखिरी गुजारिश, और इधर देखें मेरी तरफ मेरे भाई, आहिस्ता से सुनिएगा। हजरत मौला अली पाक शेर खुदा आपके बारे में मेरे करीम ने फरमाया, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। मठे हो गए हम जितने अली अली करते कभी असं भी कुरान पढ़िया है झूठिया। हूं इन्नी गल करनी कई ने चीकन लग पैना मौलवी साहब की कहण डे हो तेन भाजी आखा अल्लाह दे बंदे हजरत अली दा जिक्र करना, तू तो कुरान पढ़दा ही नहीं।
تیرے تو حافظ نہیں جمیا یار، نہ زیادتی کرو نا، علی کا نام بھی لو، قرآن بھی پڑھو. اور پھر حضرت علی کی کرامت یہ ہے، اور یہ جو کرامت سن کے کہانی ہے میں نہیں مانتا، وہ جاؤ کہانی تم ہی سن لے. مولا علی پاک کی کرامت یہ گھوڑے پر بیٹھنے لگتے ہیں نا، ایک طرف قدم شریف جب رکھتے ہیں رکعب اقدس میں تو قرآن شروع ہوتا ہے، جب دوسری طرف پاؤں پہنچتا تو ختم ہو جاتا. کہتا میں نہیں مانتا، عقل چ نہیں آؤں. میں آخیا گل سچی تا جو تیری عقل چ نہیں آؤں بھائی. کہتا کیوں؟ میں کہا کرامت عقل چ آؤں نہیں، جڑی ہے کرامت تیری عقل چ کداں آ جائے؟ یہ سچی ہے اس واسطے کہ عقل چ نہیں پئی آؤندی. اور دوسری بات کہندا لے ایڈا قرآن نہیں جلدی کتاب مک گیا کہ میں کیا ہے کہ قرآن دلیل موجود ہے. کہاں ہے؟ 19ویں سپارے میں وہ حضرت آصف بن برقی حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی 6 مہینے جانے کا فاصلہ، 6 مہینے آنے کا فاصلہ، وہ تخت آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا. قرآن میں ہے کہاں ہے کہ میں کہ اوتھے نہیں کہ ایک کتنا آ گیا. کہتا نہیں وہ قرآن ہے، میں کیا مننا پائے گا. اگر سلیمان کے امتی میں یہ طاقت ہے تو محمد کی علی میں طاقت کیوں نہیں ہے؟ جزاک اللہ. دوستان گرامی یہ ہے اصل بات. مولا علی اتنی قرآن سے پیار کرتے ہیں. اور گل مکاؤں لگے ادھر ویکھیا جے سونے او سجنوں ادھر ویکھیا جے. حضرت مولا علی پاک صرف نہیں، اللہ دی قسم مولا علی پاک کی آل پاک کو دیکھو. حضرت امام حسین نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بتاؤ مجھے. او یارا وہ تو ساری نسل پاک، او کریم لوگ، او جنت دے سردار، حضور دے شہزادے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کائنات دے او لوگ نے جنہاں دے واسطے قرآن دیاں آیتاں نازل ہوئیاں جے. وہ اینا قرآن پڑھتے تھے، آپا کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھا گے؟ بولو نا، پڑھا گے نا. اے سبق جے. اللہ تعالیٰ تو میری حاضری قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. وآخر دعوانا اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. یاد کر آقا شام سحر ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا نور کی باتیں. مرحبا مرحبا نور کی باتیں. چاند چاند بتائے دیتا ہے، چاند چاند بتائے دیتا ہے. اور تارے سلام کہتے ہیں. یاد کرتے آقا شام و سحر ہمارے سلام کہتے ہیں. ذکر تھا مہینے کا، تذکرہ چڑھ گیا مدینے کا. ذکر تھا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا.
کہتے ہیں غوث اعظم امام متقابلوں کا جلوائے شان قدرت پیدا ہو سلام وہ رضا جس نے لکھا یہ پیارا سلام وہ رضا جس نے لکھا یہ پیارا سلام وہ رضا جس نے لکھا یہ پیارا سلام اس کی پر نور تربت پیدا یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام یا الہی صدقائے آل رسول یہ سلام آج زانا قبول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيدنا محمد مبارك وسلم وسلم عليه یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام پاک پروردگار تلاوت قرآن مجید ہوئی نعت خوانی ہوئی درس و بیان ہوا پیارے اللہ کوئی غلطی ہوئی ہو معاف فرما کے اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں توفۃ ہدیۃ عقیدۃ محبت پیش مالک مولا قبول فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ وسیلہ سے تمام انبیاء رسول آل رسول ازواج رسول اصحاب رسول خلفائے راشدین اہل بیت الظام پہ پاک بارہ امام تبعین تبع تبعین غوث کتب افدال سلسلہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ ویسیہ مالک مولا تمام بزرگان دین کی روحوں کی اس کا ثواب پیش قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئی تک اتنے مسلمان اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں مالک مولا سب کی روحوں کی اس کا ثواب پیش قبول فرما یا اللہ کریم حاضرین میں سے ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ہمارے رشتہ دار دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان سب کی روحوں کی اس کا ثواب پیش قبول فرما مالک مولا خصوصاً قمر بھائی کے والد محترم حاجی طارق محمود کی روح اس کا ثواب پیش مالک مولا قبول فرما یا اللہ کریم مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما جو منظر میرے ملت کی گئی مالک مولا 352 قرآن مجید اور سپارے درود چال تاج درود تنجینہ اور جو صورت ملت کی گئی درود شریف ملت کیا گیا مالک مولا اس تمام ثواب کے صدقے مرحوم کی قبر کو منور فرما مالک کریم مرحوم کی قبر کو تحت نظر وسیع فرما یا اللہ کریم مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا اللہ کریم ہر مسلمان کے صغیرہ کبیرہ جانے گناہ معاف فرما شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مستحق بنا مالک کریم ہم سب کو بھی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم تو علیم الخبیر ہے سمیع البصیر ہے اس پاک محفل کے صدقے ہر ایک کی دلی جائز حاجات پہ نظر رحمت فرما یا اللہ کریم سب بیماروں کو شفا عطا فرما سب تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما مالک کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ کریم اسلام کا بول بالا فرما کفر کا مقالہ فرما مالک مولا مخالفین اسلام کو نیست و نابود فرما اور اسلام والوں کو مالک مولا عزتیں بلندیاں عروج عطا فرما یا اللہ کریم امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما ہماری تمام انسانی شیطانی فتنہ افساد سے حفاظت فرما مالک مولا سب کو گناہوں کی معافی آئندہ کے لیے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما خصوصاً پیارے اللہ
جن بھائیوں نے اہتمام کیا محفل کا، ہمارے قمر بھائی، مالک مولا ان کو تمام بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، فکر اور غموں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ مالک کریم ان کو روحانی، جسمانی، قلبی، ذہنی صحت، سکون، تندرستی اور خوشیاں عطا فرما۔ دشمنوں کی دشمنی سے، حسدوں کے حسد سے، منافقوں کی منافقت سے اور اپنے مخلوق کے سامنے شرمندگی اور شرمساری سے محفوظ فرما۔ مالک کریم یہ تمام دعائیں ہم سب کے بھی آپ میں قبول فرما۔ یا اللہ کریم خصوصاً ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا، ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر سکون نہ آئے۔ مالک کریم جب تک زندہ رہیں تو ایمان پہ زندہ رہیں، جب وہ دم واپسی تو نظروں کے سامنے اور روح مصطفیٰ، لب پہ جاری ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو داستان میں ایک بابا جی ملے تھے۔ اچھا بابا جی کی جو کیفیت تھی وہ پھٹے پرانے کپڑے پہلے چلے وہ والا معاملہ تھا۔ تو بابا جی لیکن اب جو اللہ والے وہ تو دیکھتے ہیں بھی کون کہ کیسا ہے، ہماری نظر تو نہیں دیکھتے لیکن اللہ والوں کی نظر دیکھ پاتی ہے۔ تو والدہ صاحبہ سے وہ بھی واقعہ، تو والدہ نے کہا کہ بیٹا وہ جو بیٹھا تھا نا بابا، وہ رستے میں جو ملا تھا وہ جو کہے وہ بن جانا، وہ جو کہے وہ بن جانا۔ واپس آئے اسی رستے پہ، تو اب دیکھا وہاں پہ بابا جی موجود نہیں۔ اب پوچھا لوگوں سے کہ یہاں پہ بابا جی تھے، کہا کون سے بابا جی؟ وہ اس کو تم بابا کہہ رہے ہو، وہ تو اس کو تو وہ مر گیا تھا، ہم نے اس کو دفنانا بھی مناسب نہیں سمجھا، وہ کہیں ہم نے پھینک دیا، جاؤ دیکھو وہاں۔ خیر آپ وہاں گئے تو آپ نے کہا بابا جی آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر والدہ جو کہیں وہ مانے، تو والدہ نے کہا ہے کہ بابا جی سے پوچھو تو آپ تو دنیا سے جا چکے، تو بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے، بابا جی نے کہا بیٹا محب تو بننا ہی بننا ہے لیکن محبوب ضرور بننا۔ محب ہوتا ہے نا جو محب، تو پھر یہ میرے والا حال ہوگا، محبوب بنو گے نا تو پھر رات کو بھی تمہاری قبر پہ چراغ رہے گا۔ تو ایک محب ہوتا ہے اور ایک محبوب ہوتا ہے۔ یہاں جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے یحببکم اللہ کہ تم میرے محبوب کی پیروی کرو تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، حضور کے طریقے پر چلنا یہ کتنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اللہ کرے ہم اپنے دعوے کے سچے کرتے ہیں لیکن ناقص، اللہ ہمیں کامل محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ اب سنت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے گا۔ جب بعض سنتیں فرض ہوتی ہیں، بعض سنتیں واجب ہوتی ہیں، بعض سنتیں نفل ہوتی ہیں۔ اب یہ سنتوں کو بھی آگے تقسیم ہے۔ فرض تو نماز پڑھنا، بولے کیا ہے؟ فرض ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جو فرض ہے۔ وتر پڑھنا ایسی سنت ہے جو واجب ہے۔ پھر سنت موقعہ ہے نوافل۔ یہ سنتیں ہیں نا، یہ اللہ کریم کو کتنی پسند ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تاکید فرمائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ تھا تو جب فجر کی نماز آپ پڑھاتے تو بعد میں اپنے نمازوں کی طرف توجہ کرتے تو دیکھتے کہ کون کون نہیں آیا ہے۔ اب جب نماز پڑھائی تو دیکھا کہ ایک صحابی وہ نہیں آیا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ کیوں نہیں آیا؟ آپ پتہ نہیں کیوں نہیں آیا؟ تو آپ ان کے گھر تشریف لیتے ہیں۔ ان کے گھر جب گئے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی والدہ باہر آئی۔ ان کی والدہ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بیمار ہے کیا، کوئی اس کو پریشانی ہے، بیمار طبیعت ٹھیک ہے اس کی، آج نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اب دیکھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ایسی سنت ہے جو واجب ہے۔
اب انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ ذرا مل کے کہیں کہ آپ کا بیٹا کیوں نہیں آیا؟ مائی صاحبہ نے آگے سے جواب دیا میرا بیٹا ساری رات نفل پڑھتا ہے، کوئی اور کام نہیں، ساری رات نفل پڑھتا رہا اور صبح فجر ہوئی نا تو میرا جماعت تھوڑی دیر سے ہو گئی، میں گھر میں نماز پڑھا، فجر اس نے گھر میں پڑھ لی اور پھر پڑھ کے اب سو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے مائی صاحبہ آپ کے بیٹے میں غلط ہے، آپ کا بیٹا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا پھر سو جاتا، نوافل بھی چلنا پڑتا اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ بات کیا ہے کہ ایک طرف انہوں نے ساری رات جاگی تھی